اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم علامات قیامت پڑھ رہے ہیں اور علامات قیامت میں آپ نے یہ بات بار بار پڑھی، لوگ دور ہو جائیں گے، اخلاق ختم ہو جائیں گے، بخیلی بڑھ جائے گی۔ بخیلی کیا ہے؟ بخیلی صرف پیسے کی بات نہیں ہے، بخیلی نا دل کی تنگی کا نام۔ تو بخل میں اچھی بات بھی بتانے کو دل نہیں کرتا، اور آپ نے دیکھا ہوگا یہ چیز بڑی کامن ہے کہ کسی کے گھر آپ کو کوئی کھانا اچھا لگا اور آپ پوچھ لیں کس کی ریسیپی کیا ہے، تو نہیں بتاتے نا، لوگ ٹال دیتے ہیں، حالانکہ رلتی پھر رہی ہے ریسیپیز آج کل۔ پھر بھی ایسا ہے، اگر کوئی آن لائن ارن کر رہا ہے اور وہ بتاتا ہے میرا کام اچھا چل رہا ہے، آپ اسے پوچھے کہ آپ کہاں سے ارن کر رہے، تو آئیں بائیں شائیں بتائیں گے نہیں بتاتے۔ حالانکہ بات یہ ہے کہ جاب تو نصیب کے ساتھ ہے، چاہے وہ آن لائن ہو چاہے وہ آن دا فیس آف دا ارتھ ہو، جہاں بھی کام ہے وہ تو نصیب کے ساتھ ہے، لیاقت کے ساتھ ہے، لیکن نہیں بتائیں گے۔ پہلے لوگ ایک دوسرے کو ریکمینڈ کر دیتے تھے، ایک دوسرے کو پکڑ پکڑ کے ہیلپ آؤٹ کرتے تھے، مگر اب آپ دیکھیں ایسے نہیں ہے نا، یہ بخیلیاں ہیں۔ آپ کسی سے کوئی مدد مانگے چھوٹی سی، ان کے جیسے کسی کا میتھس بہت اچھا ہے اور آپ کے بچے کو ایگزام دینا ہے، تو آپ کہیں کہ ذرا میرے بچے کو میتھ کرا دو گے، وہ اولمپس بن جائے گا کہ نہیں میں نے تو آسمان اٹھایا ہے۔ اولمپس پتہ ہے وہ نا یونانی دیو مالا کا ایک کریکٹر ہے جس نے آسمان، ہاں وہ کہتے ہیں آسمان اس نے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا ہے، تو وہ جب تھکتا ہے تو بائیں ہاتھ پہ کرتا ہے اور جب بائیں سے تھکتا ہے تو دائیں پہ کرتا ہے۔ کہانیاں نہیں، وہ باڈی بلڈر تو بھی بڑا جیو نے آسمان چکے ہوئے ہیں، تو وہ کریکٹر ہے اولمپس، ان کے دیو مالا کا کریکٹر ہے۔ جیسے ہندوؤں کے ہاں گائے جو ہے اس نے سینگوں پر زمین اٹھائی ہوئی، ادھر سے تھکتی ادھر کرتی ہے، تو ادھر سے تھکتی تو ادھر کرتی ہے، تبھی وہ چال آتا ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے، گائے کے سینگ ہوتے کہاں ہیں، ہے نا؟ تو وہ اس طرح کی کہانیاں، تو اولمپس ہے وہ بھی بن جاتے ہیں، آسمان ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا ہے، ہاتھ ہٹائیں گے تو آسمان گر جائے گا۔ تو وہ کہتے ہیں نہیں نہیں جی وہ ایسے ویسے، مجھے تو یہ چیز ہی نہیں آتی، مجھے تو فلانا نہیں ہوتا، مجھے تو ڈھمکانا نہیں ہوتا۔ تو وہ جس کو محاورہ ہے پنجابی کا، بلی دا گوں پکار ہویا بلی چھکے چڑھ بیٹھی، ہے نا؟ تو یہ والے رویے ہیں ہمارے، یہ بھی بخیلی ہیں۔ اسی بخیلی کے اندر آ جاتا ہے رشتوں کے اندر ناانصافی، بخیلی ہے نا۔ محبت تو فری کی چیز ہے، اور یہ تو بہت زیادہ ہوتی ہے دل میں، محبت میں تو کوئی کمی نہیں ہوتی۔ یعنی کہ محبت سلیکٹیو کیسے ہو سکتی ہے کہ اس سے ہو اور اس سے نہ ہو؟ یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا رول ماڈل ہے نا، تو صحابہ کہتے ہیں کہ آپ کا رویہ ایسا تھا کہ ہر کسی کو لگتا تھا مجھے سے زیادہ پیار کرتے ہیں، سب کے ساتھ ہر کسی کو یہ گمان تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے چہیتا تو میں ہی ہوں۔ تو کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو پیار کرتے تھے، اور یہ بات اکثر صحابہ نے جو ہے وہ کہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ ایسا تھا کہ ہم سب کو یہی لگتا تھا کہ ہم ہی سب سے محبوب ہیں آپ، اور آپ منہ سے کسی کی کوئی بات نہیں، یعنی کہ اس طرح کرتے تھے سب کے ساتھ ایکول، ہاں پوچھنے پر جواب دیا آپ نے۔ تو بات یہ ہے، اور پوچھنے پر جواب دیا، جواب سے پوچھا گیا تو جواب دیا، لیکن اس کے باوجود کوئی رویے میں فرق آیا؟ کوئی فرق نہیں، سب کے ساتھ ایکول۔ تو یہ اعلیٰ ظرفی ہے، اور محبتوں میں بھی چن کر پیار کرنا یہ کم ظرفی ہے، دوسرے لفظوں میں بخیلی ہے۔ پیسہ تو پھر اس کو مہر لگاتا ہے نا، سخاوت جو ہوتی ہے نا یہ دوسروں کو آسانیاں دینے کا نام ہے، پیسہ تو پھر وہی بات ہے، اس پر سٹیمپ لگاتا ہے۔ دوسرے کو ہنس کر بات کرنا، اچھا مشورہ دینا، تکلیف سے بچا لینا، مدد کر دینا، دل خوش کر دینا، پیار سے بات کر لینا، کسی کو مورل سپورٹ کر دینا، یہ سب سخاوت ہے۔ پیسہ تو اس کی حتمی شکل ہے، آخری بات۔ اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا بھی صدقہ ہے، مسکرا کر سلام کا جواب دینا بھی صدقہ ہے۔ ایک مومن تکلیف کے وقت میں دوسرے مومن کو
تسلی کا جو کلمہ کہتا ہے اللہ اس کے بدلے میں قیامت کے دن اسے عزت کا لباس پہنائے. خالی تسلی کا کلمہ کہنا کہ اللہ خیر کر دے گا، نہ پریشان، اتنا جملہ تو دل بڑے کرے. اگر ہم لوگ محبتوں میں بھی سلیکٹیو ہے نا تو معذرت، لیکن ہم بخیلی کا شکار، کیونکہ یہ اصل بخیلی ہے. پیسہ تو کبھی کبھار دینا ہے، وہ تو ہم دے سکتے ہیں. محبت تو روز ہر وقت ہر کسی کے ساتھ ہمارا معاملہ ہے نا. تو پھر اپنے اوپر نظر ثانی کریں، ہمیں اپنے ایمان کے لیولز چیک کرنے ہیں. کیونکہ مومن ہو اور مومن سے محبت نہ کرے یہ تو ہو نہیں سکتا ہے نا. کیونکہ مومن کے دل میں مومن کی محبت ایمان کا صلہ ہے، یہ آتی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا تم مومن نہیں ہو سکتے، سوری، تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک تم مومن نہ ہو جاؤ. تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم ایک دوسرے سے پیار نہ کرو. تو ایک دوسرے میں سب سے پہلے تو گھر والے آ جاتے ہیں نا جن کے ساتھ ہم رہتے ہیں. اگر گھر والوں کو ہی ہم سے یہ پرابلم ہے کہ ابو جی فرق کرتے ہیں، امی جی فرق کرتی ہیں، دادی فرق کرتی ہے، نانی فرق کرتی ہے، تو الان الان بہت سارے لوگ اس دن ہم وہ ادھر رازیہ کی طرف بھی جب گئے تھے تو میری بات میں سعیدہ سے اس وقت تو میں نے مناسب نہیں سمجھا، ان کا پوتا بھی شرارت کر رہا تھا، ان کی نواسی بھی شرارت، بچے تھے. تو وہ پوتی کو کیسے نواسی کو ڈیل کر رہی تھی اور پوتے نواسے کو کیسے، سوری، پوتے کو کیسے کر رہی تھی. اور پھر انہوں نے فائنلی اسی کو نکالا اور وہ بہو ان کی لے کر اوپر چلی گئی ہے نا. کتنی بری بات تھی وہ، مجھے بالکل اچھی نہیں لگی. ایک ایج کے بچے تھے، دونوں ہی شرارتیں کر رہے تھے. بعد میں پھر میں نے ان سے ہی بات کی، میں نے کہا کہ میری بات کا برا مت مانیے گا لیکن آپ انصاف نہیں کر رہے بچوں میں. نہیں نہیں، وہ تھوڑے دن کے لیے تھی. میں کہا بے شک تھوڑے دن کے لیے آئی تھی، نہیں ہو جائیں گے. اور پھر پتہ کیا ہوتا ہے، پھر بچے اس کا آٹومیٹک رزلٹ نکلتا ہے، جو یعنی کہ پھوپھو کے بچوں سے بچے نفرت کرنے لگتے ہیں. کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ جب یہ بچے آتے ہیں ہماری دادی ہمارے ساتھ زیادتی کرتی ہے. اچھا پھر بھابھی نند سے نفرت کرنے لگتی ہے، کیونکہ وہ پھر اب دیکھے نا، وہ ماں ہے، اب وہ دیکھ رہی ہے بار بار اس کو کمرے سے نکال رہے ہیں، بار بار نکال رہے ہیں، بار بار، فائنلی وہ اس کو پکڑ کر اوپر چلی گئی، اس نے اپنا کمرہ لاک کر لیا. پھر وہ بلانے لگی کہ آ کے ملو، آ کے ملو، آ کے ملو، آ کے ملو. پھر وہ بہت دیر بعد آئی. اس کو غصہ آ گیا نا، ڈیفینیٹلی اس کو غصہ آ گیا. میں سب سچویشن سمجھ رہی تھی. پھر وہ مجھے کہنے لگی دیکھیں کتنی دیر بعد آئی ہے. خیر اب وہ موقع نہیں تھا کہنے کا. لیکن میں آپ سے عرض، صرف وہ بہت اچھی دوست ہے میری، بہت اچھی بہن ہے میری، اللہ ان کو برکت دے، بہت اچھی انسان بھی ہے. غلطیاں ہوتی ہیں، میں اس وقت بات صرف ان کی کیوں کر رہی ہوں، آپ کو ایک مثال دے رہی ہوں. اس طرح خرابی ہوتی ہے. ان کی یہ جو بیجا حمایت ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ایک بچے کو دوسرے بچے سے نفرت ہو جائے گی، نفرت ہو جائے گی، بھابھی کو نند سے نفرت ہو جائے گی. اور یہ ڈیفینیٹلی ہوگا، کیونکہ سب سے زیادہ پیار جو ہے نا بچے، چھوٹے بچے، وہ اپنے ماں باپ اور دادا دادی نانا نانی سے کرتے ہیں، وہ ان کے ہیرو ہوتے ہیں. تو اگر وہ ان سے زیادہ توجہ کسی پر دے وہ برداشت نہیں کر سکتے. تو پھر وہ آٹومیٹکلی، ان کے چھوٹے چھوٹے معصوم معصوم ذہن ہوتے ہیں، وہ پھر نتیجہ نکالتے ہیں، اچھا یہ لوگ آتے ہیں تو ہماری دادی ایسے کرتی ہے، ناؤ دے آر دا ولنز آف آور لائف. حالانکہ غلطی دادی اماں کی ہوتی ہے یا نانی اماں کی ہوتی ہے، لیکن وہ نفرت دل میں پنپتی ہے اور پھر بڑے ہو کے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. نیور ڈو دس. اپنے دلوں کو بڑا کریں. اور آپ یقین کریں محبت میں اتنی گنجائش ہے، اتنی وسعت ہے محبت میں، سب کی جگہ بن جاتی، سب کی جگہ بن جاتی. اب دیکھیں حسن اور حسین سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا پیار کرتے تھے، مگر اسامہ کو اس سے بھی زیادہ کرتے تھے. حالانکہ اسامہ تو آپ کے کچھ بھی نہیں لگتے تھے. ایز اے میٹر آف فیکٹ، کیا اسامہ کے ساتھ آپ کا کوئی رشتہ تھا؟ خون کا، رضاعت کا کوئی رشتہ تھا؟ کچھ بھی نہیں، صرف منہ کا رشتہ تھا، پیار کا رشتہ تھا. زید کو پیار کرتے تھے آپ، اور اتنا پیار کرتے تھے کہ جب معاہدہ جو مکہ والوں کے ساتھ خراب ہوا ہے، مکہ والوں نے خلاف ورزی کی، تو ابو سفیان آئے بات کرنے کے لیے، تو انہوں نے بات کی، یعنی کہ ایک سے دوسرے سے کسی نے رخ نہیں کرایا. ٹھیک ہے، تو جو ہے نا انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
یہ بھی ان کے ساتھ نہیں دیا. تو وہ حسن کے پاس، حسن باہر آتے، وہ حسن کو کہنے لگے کہ جا کے اپنے نانا سے کو میری بات مان لے. تو حضرت فاطمہ آ گئی تو انہوں نے حسن کو پکڑا اور اندر لے گئی کھینچ کے، کیونکہ ان کو پتا تھا یہ حسن کو نہ نہیں کریں گے. اور جب آپ کو پتا ہے وہ فاطمہ مخزومی خاتون کا معاملہ تھا، تو کس کو سفارشی بنایا تھا؟ اسامہ کو. اسامہ کتنے سے تھے؟ بچے تھے. تو ان کو کہا کہ جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کو فاطمہ کو معاف کرتے. کیوں؟ کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اسامہ کی بات مانیں گے. تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت برابر تھی، لہٰذا ایک ہی بات تھی، چاہے حسن یا حسین سے سفارش کروا لے، چاہے اسامہ سے کرا لے رضی اللہ تعالی عنہ. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بلڈ ریلیشن تھا، اسامہ کے ساتھ نہیں تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گود تو لیا تھا نا، ٹائم میں اڈاپٹ تو کیا تھا زید کو، تو ایک طرح پوتے تھے آپ کے، تو پوتے اور نواسوں میں کوئی فرق نہیں تھا. تو ہمارے لیے اگزامپل ہے. اگر آپ کو کوئی بیٹا زندہ ہوتا تو زید سے زیادہ پیار نہ کرتے آپ اسے. جتنا محبت آپ زید سے کرتے تھے اتنی ہی محبت آپ کو ہوتی، اور جتنی آپ اسامہ سے کرتے تھے ویسی ہی محبت آپ کو اپنے پوتے سے ہوتی. تو کسی کو کسی پر ترجیح نہیں تھی، نہ حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اسامہ پر، نہ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حسن و حسین پر. آپ کے دائیں بائیں ہاتھ تھے گویا کہ دونوں، آپ ایک جیسا پیار کرتے، بہت محبت کرتے تھے. ان کی محبت کی بات اتنی پیاری ہے کہ جب مجھے یاد آتی ہے تو بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں امینڈ کرنی چاہیے ہمیں اپنی زندگیوں میں. اور یاد رکھیں یہ قیامت کی علامتوں میں سے ہے بخیلی کا بڑھ جانا. اور بخیلی صرف پیسے کی نہیں ہوتی، سب سے زیادہ بخیلی تو رویوں کی. ٹھیک ہے، اب آتے ہیں علامات کبریٰ کی طرف. علامات کبریٰ میں کل ہم نے دجال کا واقعہ ڈسکس کیا تھا. ابھی میں نے احادیث نہیں سنائی، وہ میں اینڈ پر آخر میں سناؤں گی. واقعاتی ترتیب سے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ سب سے پہلے بڑی جنگیں پیش آئے گی، ملحمۃ الکبریٰ، اور اس کے بعد پھر امام مہدی چنے جائیں گے. ظہور کہتے ہیں، ظہور سے مراد یہ نہیں کہ وہ کہیں سے پرکٹ ہو جائیں گے، مطلب یہ ہے کہ ایک صاحب چنے جائیں گے اور پھر لوگ انہیں امام مہدی کی حیثیت سے تسلیم کر لیں گے. امام مہدی کی فتوحات جب ماشاءاللہ اپنی پیک پر ہوں گی تو اس وقت دجال کا ظہور ہو جائے گا، خروج بلکہ ہو جائے گا، دجال آ جائے گا. تو دجال جو ہے اس کے مددگار یہود ہوں گے بیسیکلی. پھر یہ 40 دن گزارے گا اور آخر میں دمشق میں یہ سارا مارکا روپذیر ہوگا، واقع ہوگا شام میں. دمشق جو شام کا شہر ہے، وہاں مسلمان امام مہدی کی سرکردگی میں کلا بند ہو جائیں گے. سارے نہیں اوبویسلی، پوری دنیا میں مسلمان جیسے اب ہیں تب بھی ہوں گے، ہندوستان کے ہندوستان میں ہوں گے وغیرہ. تو لوگ اپنے اپنے علاقوں میں قلعہ بند ہو جائیں گے، گھروں کے دروازے بند کر لیں گے، پہاڑوں پر چلے جائیں گے. جو جیسے اپنے آپ کو سیکیور کر سکے گا وہ ویسے کرے گا. لیکن جو آرمڈ فورسز امام مہدی کے ساتھ ہوں گی وہ لوگ شام میں اپنے آپ کو محصور کریں گے. اور جیسے جیسے ایڈوانس کرے گا، یعنی آگے بڑھے گا دجال، تو یہ لوگ پیچھے ہٹیں گے، کیونکہ دجال کو روکنے کی طاقت نہیں ہے امام مہدی. تو یہ پھر دمشق میں اپنے آپ کو قلعہ بند کر لیں گے، دمشق شہر کے گیٹس بند کر لیں گے، اور بہت پریشان ہوں گے مسلمان، بہت پریشان ہوں گے. تو صبح کی نماز پڑھیں گے، یعنی کہ پڑھنے کی تیاری ہو رہی ہوگی، اور جو ہے اقامت کہہ دی جائے گی. اور اقامت کے بعد ابھی تکبیر نہیں کہی گئی ہوگی، جب ایک آواز آئے گی، غیب سے آواز آئے گی. اوبویسلی 40th ڈے ہوگا جب آواز آئے گی کہ مسلمانوں تمہارا نجات دہندہ آ گیا. تو لوگ باہر نکلیں گے اور دیکھیں گے کہ جامع مسجد دمشق کے مشرقی مینار پر عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے. 2 فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوں گے. فرشتے نظر آئیں گے کہ نہیں؟ آئی تھنک سو نہیں آئیں گے، ویسے اس کی کوئی وضاحت نہیں ملتی، اس میں اختلاف ہے. میرا ذاتی خیال ہے فرشتے نظر نہیں آئیں گے، وہ جیسے ہاتھ رکھے ہوں گے نا اس سے آئیڈیا ہوگا. اینی ویز وہ مینار پر اتار دیے جائیں گے، اور ان کے بال جو ہیں وہ گیلے نظر آئیں گے. اور عیسیٰ علیہ السلام سیڑھیوں اتر کر نیچے آئیں گے، اور لوگ پہچان لیں گے. انہیں بتانا نہیں پڑے گا کہ میں مسیح ہوں، میں مسیح ہوں، میں مسیح. لوگ پہچان لیں گے، خود ہی پہچان لیں گے عیسیٰ ہے. اور پھر اندر آئیں گے سب، ظاہر سلام دعا ہوگی، گریٹ کریں گے، اندر آئیں گے. تو امام مہدی محمد بن عبداللہ کہیں گے نماز آپ پڑھائیں. تو کہیں گے نہیں، اقامت جس کے لیے کہی جاتی نماز وہی پڑھاتا، آپ کے لیے اقامت کہی گئی ہے، نماز آپ پڑھائیں گے. تو وہ پھر نماز کی جماعت کرائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام بھی نماز ادا کریں گے جماعت کے ساتھ مل کر. اور یہ اس بات کی اناؤنسمنٹ ہوگا کہ میں اب بحیثیت
उम्मती आया हूँ, बहैसियत नबी नहीं। तो फिर ईसा अलैहिस्सलाम नमाज के बाद गेट खोलने का हुक्म देंगे, बाहर आएगा ज़ाहिर इस्लामी लश्कर। तो दज्जाल को ये नहीं पता नहीं होगा ईसा अलैहिस्सलाम आ गए। जब बाहर निकलेंगे तो दज्जाल ईसा अलैहिस्सलाम को देखेगा और पलट कर भागेगा। और हदीस में आता है कि वो घुलना शुरू हो जाएगा, जिस तरह पानी में नमक घुलता है। अगर ईसा अलैहिस्सलाम उसे ना भी मारे, वो घुल कर खत्म हो जाए, लेकिन वो दावा करेगा ना मैं खुदा हूं, तो उसके इस दावे को गलत प्रूफ करने के लिए ईसा अलैहिस्सलाम उसका ताक़ुब करेंगे और लुद के मकाम पर उसको मारेंगे। लुद 2 मकामात हैं, एक तो फलस्तीन में है, एक शाम में है। तो इसमें काफी बहस है, मेरा जाती ख्याल है कोई शाम ही का मकाम होगा, क्योंकि सब कुछ तो शाम में हो रहा है। बाकी अल्लाह बेहतर जानते हैं। लुद के मकाम पर मारेंगे नेजे के साथ, वजाहत है जी, ठीक है, बाकायदा अल्फाज है, नेजे के साथ मारेंगे। नेजा उसके दिल में उतारेंगे और फिर नेजा लोगों को दिखाएंगे कि देखो ये इस पर दज्जाल का खून है। क्यों दिखाएंगे? हाँ, खुदा नहीं है, बंदा था, देखो मैंने मार दिया, ये देखो उसका खून लगा हुआ है। तो ये इस तरह दज्जाल मर जाएगा, और दज्जाल के मरने से जो उसके हमायती हैं वो हथियार डाल देंगे। और मुसलमान तो वैसे ही ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, ईसाई सारे मुसलमान हो जाएंगे, सिवाय इसके कोई एक आध रह जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सब ईसाई मुसलमान हो जाए, तो कोई एक आध रह गया तो रह गया, इनके सरकश हुआ तो, वरना ईसाई ईसा अलैहिस्सलाम को पहचान लेंगे। कैसे? जैसे हम पहचान लेंगे, पहचान लेंगे। उनको कहना नहीं पड़ेगा शेर आया नहीं करना पड़ेगा, पहचाने जाएंगे वो ही शेर है। लिहाजा ईसा अलैहिस्सलाम को खुद वो खुद पहचान लेंगे ईसाई, तो सब ईमान ले आएंगे। हिंदुओं वगैरह पर डिपेंड करता है कौन ईमान लाता है कौन नहीं, क्योंकि हिंदू होंगे ना, बुद्ध मत वगैरह वाले भी डिफरेंट मज़ाहब के लोग जैसे आज है उस वक्त भी होंगे। तो ईसा अलैहिस्सलाम अनाउंस कर देंगे, या आज इस्लाम कबूल किया जाएगा वरना मौत, ना जिजिया कबूल किया जाएगा और ना कॉम्प्रोमाइज किया जाएगा, या मुसलमान हो जाओ या फिर जंग करो, यू हैव 2 ऑप्शंस। तो ईसाई तो सारे इस्लाम ले आएंगे, और मुसलमान तो हैं ही मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह। जो दज्जाल पर ईमान ले आए हैं उनमें से भी अक्सरियत पलट आएगी। अब जो बाकी लोग हैं जैसे हिंदू हैं, बुद्ध मत वाले हैं और यहूद हैं, ये यहूद को भी फिलहाल साइड पर कर दे, जो बाकी मजहब के लोग हैं उनका मामला दरमियान दरमियान रहेगा। जो ईमान लाएगा लाएगा, जो नहीं लाएगा नहीं लाएगा, क्योंकि चीजें उस वक्त सबके सामने खुली होंगी और सबको सब पता होगा। जैसे आज हम ये लेक्चर्स डिस्कस कर रहे हैं, तो जो बातें हम कर रहे हैं सब सुनते हैं ना, हिंदुओं के बहुत सारे अकायद आपको पता है, हमारे अकायद हिंदुओं को पता है, उनको पता है ना हम ईसा का इंतजार में हैं, सबको पता है। तो वो देखेंगे नहीं कि सब रियल में हो रहा है, देखेंगे ना, तो मानना चाहे तो ऑप्शन है। लिहाजा सबके लिए खुला ऑप्शन होगा, तो सबकी अपनी मर्जी, जो ईमान लाएगा लाएगा, जो नहीं लाएगा मार दिया जाएगा उस दिन। यहूद ईमान नहीं लाएंगे, वो कुत्ते की दुम है, ना वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए, ना वो ईसा पर पहले ही मान लाए, ना वो ईसा पर अब भी मान लाए। तो फिर हजरत ईसा पर ईमान नहीं लाएंगे, नहीं, हाँ जी नहीं, ऐसे जो है ना बिला सोचे समझे जवाब कभी नहीं देते। मैंने अभी आपसे कहा कि वो बहसियत उम्मती आएंगे, वो इस्लाम अनाउंस करेंगे। मैंने एक बार भी नहीं कहा कि ईसाई ईसाई रहेंगे, मैंने कहा वो मुसलमान हो जाएंगे। तो आज भी एक ईसाई मुसलमान होता है तो क्या कलीमा पढ़ के मुसलमान होता है? नहीं जी, ऐत उसी पढ़ दे। कलमा शहादत अलग है, ला इलाहा इल्लल्लाह अलग है। ला इलाहा इल्लल्लाह से बड़ा कलीमा कोई नहीं है, लेकिन ये इस्लाम की कबूलियत के लिए शहादतैन का कलीमा नहीं। शहादत का कलीमा, कलमा शहादत जो मुसलमान करता है वो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये कलीमा है। अच्छा जी, तो वो कलीमा पढ़ेंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाएंगे। ईसा अलैहिस्सलाम बहैसियत नबी नहीं आएंगे जी, वो खुद भी इसी कलमा शहादा को करेंगे अदा, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में कहा था, जब एक बार उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु जब खैबर फतह हुआ ना, तो उमर आए तो उनके हाथ में कुछ पेजेस थे तौरात के, इस तरह वाले पेज नहीं थे उस जमाने में, तो वो पेपरस होता था, तो उसके थे। तो वो लेकर आए तो बैठकर कहने लगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौरात के कुछ पेज है, मैं सुनाऊं आपको। अपनी धुन में थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा भी नहीं, तो बैठ गए और पढ़ने लगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्सा आता जा रहा था, आपको कभी भी बढ़ रहा था, तो आपका चेहरा रेड हो गया। तो अबू बकर देख रहे थे, तो अबू बकर ने उमर को कोहनी मारी, तो उमर ने कोहनी मारने पर नजर उठाकर देखा, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा लाल हुआ था।
تو عمر گھبرا کے کہنے لگے میں اللہ اور رسول کی ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا, کچھ دیر چپ رہے. اب عمر بھی ٹھنڈے پڑ گئے, وہ جو جوش تھا نا پیجز ملنے کی وجہ سے, تو وہ ٹھنڈا ہو گیا, تو عمر بھی چپ رہے. خیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ پر کافی قابو تھا, اور آپ غصے میں بات نہیں کرتے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت معمول پر آ گئی تو آپ نے کہا عمر اللہ کی قسم اگر آج موسیٰ عمران بھی ہوتے نا تو میرے اوپر ایمان لانے کے سوا ان کے پاس کوئی چارہ نہ ہوتا. ڈانٹ پڑی نا حضرت عمر کو کہ قرآن ہوتے ہوئے تم کیا مجھے توریت سنا رہے ہو. ٹھیک ہے, تو بعد ازاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توریت اور انجیل سے روایت کرنے کی اجازت دی تھی. یہ اجازت نہیں دی تھی کہ جب آپ تفسیر لکھنے بیٹھے ہیں تو ساری یہودی بکواس بیچ میں ڈال دیں اور اتنی تکلیف بھی نہ فرمائے کہ لکھیں یہ روایت یہودی ہے, اور پھر مسلمانوں کے درمیان کتابیں چلے قصہ یوسف و زلیخا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ فتنے ڈالنے کے لیے آپ نے الاؤ نہیں کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد ازاں یہ الاؤ کر دیا تھا. صحابہ نے آپ سے پوچھا, عبداللہ بن سلام وغیرہ نے, کہ کیا ہم یہ یہودی سے مسلمان ہوئے تھے, کہ کیا ہم توریت کا ریفرنس دے سکتے ہیں؟ آپ نے کہا ہاں ریفرنس دے سکتے. تو ریفرنس دے سکتے, یہ نہیں ہوگا کہ آپ ان کی باتوں کو جو ہے تفصیل بنا کر بیان کرنے کی کوشش کریں. جی بالکل ایسے نہیں ہوگا, بالکل بھی نہیں ہوگا. اور آپ کے بابوں نے تو اس سے بڑی بڑی جرأتیں کی ہوئی ہیں. ہاں جی بالکل, یہ کشف المحجوب کتاب ہے نا, علی بن عثمان ہجویری سے جوڑتے ہیں نا, تو سیدھی سختی کا وہ کرتے ہیں اس میں بیان, اور اس میں ان کی کیفیت بیان کرتے ہیں کہ ایک مرید عورت آئی تو یعنی کہ انہوں نے جس طرح اس کے ساتھ گفتگو فرمائی بڑی محبت والی ہے نا, تو پھر اس کی وہ جسٹیفیکیشن کرتے, جسٹیفائی کرتے کہ جی وہ جذب کی کیفیت میں تھے. ٹھیک ہے, اچھا پھر وہ اس پر مزید وضاحت لاتے ہیں کہ جذب کی کیفیت میں تو نبیوں سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں, اور پھر اس پر وہ ریفرنس لاتے ہیں. یعنی ایک عام بندے کو, ایک عام مسلمان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے جو ان کے نزدیک بابا جی ہیں, وہ پہلے قصہ لاتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کا, وہ 99 دمبیوں والا. پھر اس کے بعد وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ لاتے ہیں, حضرت زینب والا. اور آپ کو پتا ہے کہ یہ یہود کی بکواس تھی, مگر وہ کہتے ہیں کہ کیا زید نے طلاق نہیں دی زینب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ لیا تھا معاذ اللہ نہاتے ہوئے, اور آپ پسند کرنے لگے تھے. ایک عام بندے کو جس کو یہ مانتے ہیں کہ وہ بہت بڑے بابا ہیں, کلیئر کرنے کے لیے وہ دو نبیوں کی عصمت پر حملہ کرتے ہیں. یہاں لگاؤ نا 95C, ہمارے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ وہاں ان کو کچھ نظر نہیں آتا. اور اس کشف المحجوب کو پکڑ کر یہ جو خادم حسین رضوی صاحب چلا چلا کر کہتے تھے, اور ان کا وہ آپ کو مل جائے گا بیان شریف یہ یوٹیوب پر, جس کو ہدایت چاہیے اس کے لیے یہ کافی ہے, جس کا کوئی پیر نہیں اس کے لیے یہ کافی ہے. یہ گمراہی کے پلندے. اور ان کتابوں پر آپ سب یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو دین کی خدمت گار مان لیں. یہ کتابیں چھوڑ کر گئے ہیں, یہ کسی سے کوئی تفسیر نہیں لکھی گئی, کسی سے کوئی حدیث بیان نہیں ہوئی, یہی کچھ بس سب نے لکھا ہے. تو اس کی بنا پر مان لیں ہم, کام لے کر آئیں جی, کام لے کر کام لائیں پھر بات بنے گی. تاریخ جھوٹ نہیں بولتی, افراد جھوٹ بول سکتے. تو جائیں اٹھا کر دیکھ لیں محمد بن عبد الوہاب جس کو گالیاں دیتے ہیں, اور جس کی وجہ سے, جس بندے کی وجہ سے یہ جو بھی بندہ کہتا ہے نا توحید کی بات کرتا ہے اسے کہتے ہیں وہابی. اس محمد بن عبد الوہاب کی کتابیں بھی اٹھا کر دیکھ لیں, کتابیں تو موجود ہے نا, تو کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں اس نے کیا لکھا. اور جن کو یہ کہتے ہیں کہ جی وہ تو گویا اللہ کے قائم مقام ہے دنیا میں, ان کی کتابیں بھی اٹھا کر دیکھ لیں. تو فیصلہ تو کام پر ہوگا جی. نامہ عمل میں دیکھیے گا یہ جو کتابیں ہیں نا کتنا وزن لانے والی ہیں. ہاں کون سی دائیں میں لائے گی اور کون سی بائیں میں لائے گی, یہ ہلکی باتیں نہیں جو یہ لکھ گئے. اور 800 سالوں سے یہ چھپ رہی ہیں, یہ چھاپنے والے بھی سارے لائن میں کھڑے ہونے والے. لکھنے والے نے تو لکھ دیا جو لکھ دیا,
چھاپنے والے نہ چھاپیں. اور چھوٹے چھوٹے بچوں کی برین واشنگ شروع کر دیتے ہیں. یہ بزرگان دین تھے, انہوں نے یہ کیا, انہوں نے, اور ان کی یہ کتابیں ایسی ہیں کہ جو پچھلے راہ ہیں. ہاں جی بالکل. ہر جگہ پہ ہی ہے, ادھر بھی ہے, پاکستان کا. تو بات یہی ہے جی, کام دکھائیں. دکھائیں نہ کام کہاں ہے. وہ کتابیں پیش کر دیں, ہم مان لیں گے. اور اگر کچھ پیش نہیں کر سکتے تو پھر مانیں کہ ان کے دعوے غلط ہیں. ہم تو حسن زن رکھنے والے لوگ ہیں بھائی, لہذا منوں کے حساب سے حسن زن ہے میرے پاس. میں تو کہتی ہوں کہ اب علی بن عثمان ہجویری کی کتاب ہی نہیں, منسوخ کی گئی ہے ان سے. اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتی. میں اپنے آپ کو ان کی جگہ پیش نہیں کر دوں. اگر انہوں نے لکھی ہے تو دیں گے جواب. ہاں میں حسن زن رکھتی ہوں. میں کہتی ہوں نہیں, علی بن عثمان ہجویری کی کتاب ہی نہیں, ان سے منسوب کر دی, بند کر دو چھاپنا. یہ ساری کتابیں نظر آتش کرنے کے لائق. دو کام ہونے چاہیے. اگر اللہ مجھے طاقت دے تو میں کروں, یہ ساری کتابیں جلوا دی جائیں, اور یہ ساری قبریں جو ہے نا اکھڑوا دی جائیں, اور ساری ڈیڈ باڈیز مسلمانوں کے قبرستان میں منتقل کی جائیں, اور سب مقبرے ختم کر کے اللہ کے گھر آباد کیے جائیں, مساجد آباد کی جائیں. آج اتنا ظلم ہے کہ مساجد خالی پڑی ہیں, اور رات کے 2 بجے بھی چلے جاؤ یہ قبریں آباد, اور پھر کہتے ہیں کہ ہم مشرک نہیں ہیں. اور کس چیز کا نام شرک ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہ بڑی گھٹیا باتیں ہیں جی. بہرحال عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو وہ بحیثیت امتی تشریف لائیں گے. وہ اس کام کو پورا کرنے کے لیے آئیں گے جسے عیسیٰ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا, اور وہ کام ہے دجال کا خاتمہ. عیسیٰ دراصل دجال کا توڑ ہے جی. لہٰذا جو اللہ نے ہماری آزمائش کے لیے چھوٹ دی ہے دجال کو, مردوں کو زندہ کر دینا, کوڑیوں کو تندرست کر دینا, اندھوں کو بینا کر دینا, فصلیں ہری کر دینا, بارش برسا دینا وغیرہ, یہ سب اللہ نے معجزات دیے عیسیٰ علیہ السلام. اور عیسیٰ علیہ السلام اسی لیے زندہ اٹھائے گئے. وہ آئیں گے, وہ اپنا کام پورا کریں گے. پھر عیسیٰ علیہ السلام دجال کو مار ڈالیں گے, اور لوگ جیسا کہ میں نے عرض کیا اسلام لے آئیں گے. عیسائیوں کے بارے میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب عیسائی مسلمان ہو جائیں. جو باقی مذاہب کے لوگ ہیں, میں نے آپ سے ابھی کہا کہ ان کو آپشن دے دیا جائے گا. ظاہر ہے یہ کام ایک دن میں نہیں ہوگا, اس میں کچھ ٹائم لگے گا. اٹ ول ٹیک سم ٹائم, کیونکہ پوری دنیا کا معاملہ ہے. سب طرف اناؤنسمنٹ کر دی جائے گی. جیسے برے صغیر میں جو مسلمان حاکم ہوں گے وہ کریں گے, ترکی میں جو ہوں گے وہ کریں گے, امریکہ میں جو ہوں گے وہ کریں گے. ہر جگہ پر اناؤنسمنٹ کر دی جائے گی, اور ڈیفینیٹلی کچھ ٹائم بھی دیا جائے گا. تو جو ایمان لے آئیں گے, جو نہیں لائیں گے ان کو قتل کر دیا جائے گا, ان سے جنگ کی جائے گی. ایکچولی اناؤنس ہوگا نا کہ اسلام قبول کر لو یا جنگ ہے, جزیہ قبول نہیں ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام سور ہلاک کر دیں گے, سور ختم ہو جائے دنیا سے, سور کی ریس ختم ہو جائے, اور کراس توڑ دیں گے. لہٰذا کراس بھی ختم ہو جائے گا. ہر طرح کی شرکیہ علامات دنیا سے ختم ہو جائیں گی. یہود ایمان نہیں لائیں گے. کوئی اکا دکا لے آیا تو لے آیا, ورنہ یہود ایمان نہیں لائیں گے. وہ حضرت عیسیٰ کے تب بھی دشمن تھے, وہ عیسیٰ کے اب بھی دشمن ہوں. اور کوئی کسی کافر کو یا کسی یہودی کو پناہ نہیں دے گا. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کافر یا یہودی کسی پتھر درخت کے پیچھے چھپے گا تو وہ چیز بھی بولے گی, کسی ٹیبل کرسی صوفے کے پیچھے, کسی درخت کے پیچھے, کسی پتھر کے پیچھے, تو وہ چیز بھی بولے گی کہ اللہ کے نبی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے ہندو, یا میرے پیچھے چھپا ہوا ہے یہودی. کوئی نہیں, کوئی پناہ نہیں دے گا. لہٰذا سب مارے جائیں گے سوائے غرقد کے درخت, جس کو بھی یہودی بڑا پلانٹ بھی کر رہے. بہرحال یہود مارے جائیں گے, ختم ہو جائیں گے. اس عظیم مہم سے فارغ ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام, اور ابھی کام آگے بڑا نہیں ہوگا جب اللہ کی طرف سے وحی بھیجی جائے گی. ان کے جبرائیل آئیں گے, غیر مطلوب وحی ہوگی نا, جبرائیل آئیں گے اور کہیں گے کہ آپ کے رب کا پیغام ہے کہ آپ کسی جگہ پناہ لے لو, کیونکہ اللہ کے ایسے بندے اب ریلیز کیے جائیں گے جن کے مقابلے کی طاقت کسی میں نہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام کے جو امیڈیٹ ساتھی ہوں گے ان کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے جائیں گے. اناؤنسمنٹ کروا دی جائیں گی, جو جہاں ہوگا وہ وہیں کلا بند ہو جائے گا.
या फिर लोग पहाड़ों पे चढ़ जाएंगे। तो आएंगे याजूज और माजूज। याजूज और माजूज ये दो कौमें हैं, ये दो कबीले हैं, अफराद नहीं, क्योंकि इनकी तादाद बहुत ज्यादा होगी। ये नॉर्मल इंसान है, जैसे हम आप इंसान है, नॉर्मल इंसान है, लेकिन ये बिल्कुल वहशी और जंगली थे और बहुत सताते थे और हमला करते थे, तो उनको रोकने की ताकत नहीं थी किसी में। तो जुल्करनैन साइरस अव्वल, उनसे लोगों ने कहा कि कोई हमारी हिफाजत की तदबीर कर दे। तो उन्होंने तांबे की दीवार बना दी, जिसके ऊपर फिर लोहा पोर किया गरम गरम, ताकि वो उसको ना खोल सके। इंशाल्लाह ये जो सारी तफसील है काफ में जब आएगी तब भी पढ़ेंगे, तो उसमें डिटेल आती है कि बाकायदा भट्टियां बड़ी बड़ी बनवाई। एक मेगा प्रोजेक्ट था, दो पहाड़ों के दरमियान गैप था, तो वहां उन्होंने कहा कि तांबे के टुकड़े लाओ और बड़ी बड़ी भट्टियां जलवाई, बहुत बड़ी बड़ी फर्नेसेस बनवाई गई, और उससे वो जो लोहे के टुकड़े जो थे वो पाइल अप किए गए, और फिर वो बड़ी बड़ी भट्टियों से उसको पिघलाया गया। तो जब वो रेड हो गए, कुरान का बयान है, जब वो रेड हो गए, अच्छा और भट्टियां बनाई गई जिनमें लोहा पिघलाया जा रहा, तो फिर वो सुरख हुई हुई तांबे के ऊपर वो लोहा पोर किया गया, तो वो बिल्कुल ऐसे एक फ्लैट जो है सरफेस बन गई। और उसी वक्त जुल्करनैन ने ये कहा था कि अब ये इसको तोड़ नहीं सकते तब तक जब तक अल्लाह का हुक्म ना आ जाए। तो उम्मे सलमा के घर थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन जब घबरा कर उठे और यानी कहने लगे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो उम्मे सलमा ने कहा क्या हुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? आपने कहा तुम्हारी कौम की तबाही के दिन करीब है उम्मे सलमा, अरबों की तबाही के, क्योंकि याजूज और माजूज ने आज दीवार में इतना सुराख कर लिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अंगूठे और शहादत की उंगली को मिलाया, तो वो इतना सुराख होगा, इतना। तो आपने कहा आज इतना सुराख कर लिया। तो ये जो है चाटने वाटने वाली कहानियां तो गलत है। अलबत्ता एक रिवायत ये जरूर आती है, अगरचे रिवायत ज़ईफ है लेकिन ये आती है कि वो रोज दीवार तोड़ते हैं, जब थोड़ी सी रह जाती है तो वो थक जाते हैं और कहते हैं अब कल तोड़ेंगे, तो वो उठते हैं तो अगले दिन दीवार पूरी होती है। तो इंशाल्लाह नहीं कहते, जिस दिन इंशाल्लाह कहेंगे उस दिन दीवार टूट जाएगी। लेकिन बहरहाल रिवायत ज़ईफ है, और ये सही रिवायत मैंने भी आपके सामने बयान की कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उन्होंने इतना सुराख कर लिया और शहादत की उंगली और अंगूठे को मिलाया। बहरहाल ये उस वक्त अपनी दीवार तोड़ लेंगे जी, ठीक है। और इनके बारे में बहुत सारी रिवायतें बचपन में हम सुनते थे कि इनके कान हाथी जैसे लंबे होंगे, एक कान थल्ले पाएंगे, एक कान उत्ते लैंगे सो जाएंगे। तो ये सारी कहानियां हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दे आर नॉर्मल ह्यूमन बींग्स। हाँ ये बड़ा फेमस था, और ये बोने हैं और यूं है वो है, नहीं कुछ भी नहीं है। हाँ जी हाँ जी, ये सारा ये नहीं, ये भी सुना हुआ है हमने, ये एल्व्स नहीं होंगे कि इनके कान लंबे हुए, एक थल्ले पान एक कुत्ते लैन, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। नॉर्मल हाँ, नॉर्मल ह्यूमन बींग है जी, नॉर्मल ह्यूमन बींग है। तो ये है कि जंगली है। देखिए जब तातारी आए थे तो तातारियों का सामना करने में क्या दिक्कत थी, जंगली थे, बस वैशी थे, उनका कोई रूल ही नहीं था। औरत है, बच्चा है, उन्हें बस जीतना है, उन्हें किसी पर कोई लिहाज नहीं। ये बात बड़ी हैबत देती है कि वो दरिया पी जाएंगे और उनकी तादाद होगी बहुत ज्यादा। ये गलत, बात लोग कहते हैं कि जी याजूज और माजूज दो भाई हैं, कभी रहे होंगे और कबीले हैं, उस वक्त भी कबीले थे, उस वक्त भी ये दो कबीले थे, हो सकता है कोई दो भाई रहे हों, जैसे बनु उमैया और बनु हाशिम, हाशिम और उमैया दो भाई थे ना, तो फिर बनु उमैया बनु हाशिम हो गए। तो वो उस वक्त भी कबीले ही थे, एक आध बंदे को इंसान काबू ना करे, ऐसा भी कोई ऐसी कोई आफत नहीं मची हुई। वो तो फिर इंसान हाथी और शेर पकड़ लेता जब जान पर बन जाती है। तो वो कबीले थे, उस वक्त भी कबीले होंगे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि वो जब बहरा तबरिया से गुजरेंगे, झील है एक, और यानी कि इसने भी पूछा, दज्जाल ने भी, जो तमीमदारी की हदीस है मैं सुनाऊंगी आपको, उसने भी पूछा क्या बहरा तबरिया में अभी भी पानी बहता है? तो बहरा तबरिया के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा कि बहरा तबरिया से जब ये गुजरेंगे, यानी कि वो जो है बहुत बड़ी झील है, बहुत बड़ी नहर है और छोटे समंदर ही की तरह है, तो वहां से वो पानी पी जाएंगे। उनकी तादाद इतनी होगी कि वो पानी पिएंगे पिएंगे पिएंगे, इतना पानी पिएंगे। पानी अब देखिए जमीन से ना आहिस्ता आहिस्ता रिसता है, ये तो इकट्ठा हो जाता है ना ओवर द सेंचुरीज, तो वो आपको इतना मिलता है ना। तो वो इतनी तादाद में होंगे कि वो उस पानी को खत्म कर देंगे। तो ज़ाहिर है नीचे से तो फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता ही रिसता, तो वो खुश्क हो जाएगी वो जो झील है। तो वो ग्रुप आगे चला जाएगा, तो पिछला ग्रुप आएगा तो कहेगा कभी पानी नहीं था, ये तो खड़ सूखा पड़ा है।
इतनी तादाद होगी इनकी। तो इनसे सिर्फ वही लोग बचेंगे जो पनाहगाहों में चले जाएंगे, बाकी जो सामने आएगा ये छोड़ेंगे नहीं, बड़े लोग मारे जाएंगे। मैं ये समझती हूँ क्लीन स्वीप ऑपरेशन है, जो हजरत ईसा के हाथों बच जाएंगे ना मुनाफिक या कुछ, वो फिर अल्लाह ऐसे खत्म कराएगा। बाकी अल्लाह की हिकमत अल्लाह ही जानता है, ये किसी के भी नहीं है, ये एवं ही है। इनके एवं मुराद ये है कि ये किसी दीन पर नहीं है। आप देखें जो तातारी थे वो किसको मानते थे? किसी को भी नहीं, वो सिर्फ आसमान को मानते थे, आसमान को, यानी कि बाकायदा पूजा शुजा कुछ नहीं करते थे, बस वो वैसे ही आसमान को कि आसमान हमारा हाकिम। तो उनका कोई मजहबी फलादीन थे, तो ये भी बेदीन ही होंगे। ये कहते हैं कि चाइनीज ही होंगे, उनकी नहीं, चाइनीज नहीं है। ये कहा जाता है, कहते जरूर है बेटे, लेकिन किसी के पास कोई प्रूफ नहीं है ना। असल में ये भी यहूद ही की बात है। यहूद ये कहते हैं कि जब तूफान नूह आया तो पूरी दुनिया में आया, ठीक है, और पूरी दुनिया तबाह हुई और दुनिया में कोई इंसान नहीं रहा। और दूसरी बात वो ये क्लेम करते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम के साथियों में से किसी की औलाद नहीं हुई सिवाय उनके 3 बेटों के, हाम, साम, याफस। तो कहते हैं जो साम की औलाद है ना, वो है ये मंगोल और ये याजूज माजूज। मगर इस कहानी में बहुत सारी कमियां हैं ना। पहली बात तो ये है कि तूफान नूह सिर्फ हजरत नूह अलैहिस्सलाम के इलाके मेसोपोटामिया में आया था, पूरी दुनिया में नहीं आया था। उस वक्त पूरी दुनिया आबाद थी। जो अमेरिका है वहां इनकास का दौर था, बड़े सगीर में मोहिंजोदड़ो हड़प्पा का दौर था, फेरोज का दौर जो था वो मिस्र में चल रहा था, चिंग मिंग डायनेसिटी जो थी वो चाइना में आबाद थी, और जो डायनेसिटी है जापान वालों की, जो सूरज के वो माने जाते थे औलाद, अब नाम उनका बड़ा अजीब सा है, वो वहां आबाद थी। यानी पूरी दुनिया बस रही थी, सिर्फ वादी नील की तहजीब पर यह सजा आई थी। लिहाजा ये बात उनकी गलत है। दूसरी ये बात भी उनकी बिल्कुल बेअसल है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के साथियों की औलादें नहीं हुई, क्योंकि अल्लाह पाक ये फरमाते हैं कि हमने बरकत अता की नूह को और उसको जो उसके साथ सवार थे, वमन हमल नमा अनूह, जो नूह के साथ सवार थे। तो रहमत और बरकत में पहली चीज क्या आती है? औलाद। तो सबकी औलादें हुई जी, सबकी औलादें हुई। कुरान ऐसी किसी बात को सफेद नहीं करता। तो पूरी दुनिया जो हजरत नूह से चली वो तो वैसे ही गलत है। तो अब पता नहीं वो उनसे थे कि नहीं थे, है ना। और वैसे मुश्किल लगता है, उसकी रीजन पता है क्या है? कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की हमराही कौमें फिर उसी इलाके में आबाद हुई ना, सारे में, जिसको आप अरब पेनिनसुला है सारा, आपका गजा की पट्टी है, यही सारा मेसोपोटामिया का एरिया सारा जो बन जाता है, इराक, शाम वगैरह का। तो इनका जो मामला है ये तो किसी हद तक रूस की तरफ का है। इनके जो आसार पाए जाते हैं, जो ट्रैवलिंग ट्रैक्स जो हैं वो ट्रैक आउट किए गए हैं साइरस अव्वल के, जुल्करनैन के। तो ये दुनिया में 3 ही ऐसे मकामात हैं जहां पर पहाड़ों के दरमियान दीवार बनी हुई है, उनमें से एक भी इस इलाके में नहीं पड़ता। और जिसके बारे में ये ज्यादा गुमान किया जाता है कि शायद ये होगा, तो वो तो रूस के पहाड़ी सिलसिलों की तरफ है। एग्जैक्ट लोकेशन भी बताऊंगी आपको इंशाल्लाह। तो ये जो है बात कि वो कहीं पर ये शाम इराक वगैरह में है, तो इसका होने का कोई सबूत नहीं। तो ये यहूद की एक बात है जो बेअसल है, जिस तरह उनकी और बातें बेअसल। अल्लाह को बेहतर पता है कि वो कौन सी कौम हकीकतन रहे होंगे, लेकिन बस इतनी बात है, इंसान है, आम इंसान है। और दूसरी अहम बात यह है कि जंगली वहशी है बस। हो गई है तो वो दूरबीनों से, जहाजों से उनको देख तो सकते हो, ऊपर से कोई नहीं देख सकता। नजर आया आपने जो इंडोनेशिया का जहाज घुमा था, ढूंढ सके? सारी टेक्नोलॉजी फेल हुई, और जहाज कितना बड़ा होता है ना। तो जिस चीज को अल्लाह राज में रखना चाहिए, सिर्फ यही बात नहीं है, ये तो 2-3 दीनी मसाइल है ना, दुनिया के बहुत सारे राज है, बहुत सारे राज है जिनको ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको कहते हैं ना एड़ी चोटी का जोर लगाए बैठे हैं, नहीं पता लगा पाए। बहामास के जजायर को ही देख ले। बहामास जो है ये दुनिया का आखिरी किनारा है अमेरिका की तरफ, और यहाँ ये छोटे छोटे जजीरे हैं, और बड़ा ही जरखेज इलाका है, और अमेरिका की बड़ी राल टपकती है इसके ऊपर। पर प्रॉब्लम ये है कि उसके 80% जजायर जो है ना वो अभी अनरिवील्ड है, क्योंकि वो इतने घने जजीरे हैं और वहां पर इनके भी अप्रोच नहीं है।
جب بھی ٹیمیں جاتی ہیں کچھ نہ کچھ حادثات ہو جاتے ہیں، پریشانیاں ہو جاتی ہیں، مر جاتے ہیں یا زخمی ہو جاتے ہیں یا نقصان ہو جاتا ہے، ہیلی کاپٹر گر جاتے ہیں. یہ وجہ نہیں کہ وہاں بھوت پریت رہتے ہیں، ایسا نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ان کو وہاں کا بھی پتہ نہیں نا کہ وہاں کی ریالٹیز کیا ہیں. ٹھیک ہے، جیسے ایک انہوں نے جزیرے کو اپروچ کیا ہی کیا اور کافی اس کو نقصان بھی ہوا، تو باہر بعد میں پتہ چلا وہاں بہت سانپ ہے، وہاں بہت زیادہ سانپ ہے، اور ایسی نسلوں کے سانپ ہیں جو انہوں نے پہلے دیکھے بھی نہیں. اور یعنی کہ بہت زیادہ سانپ ہے، جیسے کہانیوں میں ہوتا ہے نا کہ پیر رکھو تو سانپ ہی سانپ جا رہے ہیں، وہ اس طرح سانپ ہے. اب یہ اس کے لیے کر رہے ہیں کہ اسپیشل جوتے بناؤ تو یہ کرو، کریں گے انشاءاللہ جہاں تک اللہ اجازت دیں گے. لیکن ابھی بہت کچھ دنیا میں جو ہے نا انویلڈ ہے جی، بہت کچھ ہے. یہ صرف ہمارے ایک گمان کی بات ہے کہ او ہو جی ساری دنیا انہوں نے دیکھ لی ہے. نہیں، ساری دنیا نہیں دیکھی، بہت کچھ ابھی اس دنیا میں آن دا فیس آف دا ارتھ ہے جس کو یہ جان نہیں پائے. ایک مشہور آپ دیکھیں کہ پرابلم برموڈا ٹرائی اینگل، پتا چلا سکیں آپ تک وہاں پر کچھ تو ہوتا ہے. اچھا یہ بات بھی ایگزیجریشن ہے کہ ہر جہاز غائب ہو جاتا ہے، نہیں ہر جہاز نہیں ہوتا. کچھ خاص اوقات میں کچھ خاص انہوں نے تھوڑا سا ٹریک بھی اس کا چینج کیا ہوا ہے، کچھ خاص راستوں پر کچھ خاص پوائنٹس پر حادثات پیش آتے ہیں. اور یہ بھی دلچسپ بات ہے کہ جہازوں کو یا تو جہاز غائب ہو جاتا ہے یا سواریاں غائب ہو جاتی ہیں، جہازوں کو کچھ نہیں ہوتا. ابھی تک اس کی صحیح ریزن ان کو سمجھ نہیں آ سکی. یہ تو عوام کی کہانی ہے نا کہ ٹائم ٹریول ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہے. ٹائم ٹریول کی تو حقیقت ہی کوئی نہیں ہے. وہاں بلیک ہول ہے، وہاں دجال ہے، وہاں فلانا ہے، سب کی اپنی اپنی کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. اصل میں کوئی نہ کوئی فزیکل ریالٹی ہوگی جو ابھی تک ان کے پلے نہیں پڑی. اور دنیا میں ایسے آپ کو پتہ ہے 5 مقامات ہیں، 2 پانیوں میں ہے اور 3 خشکی میں ہے جہاں پر اس طرح کے حادثات ہوتے ہیں. اور ریسرچ چل رہی ہے، ابھی تک ان کے ہاتھوں میں سرا نہیں آیا. پھر ایک اور بڑا اہم جو ہے، بہت سارے راز ہیں دنیا میں، ان میں سے راز مطلب یہ کہ ابھی ہماری سمجھ میں نہیں ہے. ایک اور اہم معاملہ جو ہے وہ ڈیولز کیٹل، میں تو اسے اللہ کیٹل کہتی ہوں، کہ سمندر آتا ہے آبشار کی شکل میں گرتا ہے، اس کے 2 حصے بنتے ہیں، ایک آگے جا کر جھیل بناتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ پہاڑ کی ہول میں گرتا ہے اور وہاں سے وہ غائب ہو جاتا ہے. وہ کہیں سے بھی باہر نہیں آتا. آج تک یہ پتہ نہیں چلا کہ وہ پانی کہاں جاتا ہے. بہت تحقیق کی ہے اور ٹنوں کے حساب سے ہر وقت پانی گر رہا ہے. تو آج تک اس بات کا کچھ پتہ نہیں لگایا جا سکا، تو اس کو نام دیا گیا ڈیولز کیٹل، شیطان کی کیتلی. اپروچ ہے ان کی. اب یہ نہیں ہے کہ وہ آگے سے کوئی جنجنات پی جاتے ہیں، ہوگا اس کا کوئی سبب ہوگا، کوئی ریزن ہوگی. جب اللہ پاک کا حکم ہوگا سمجھ آ جائے گی، نہیں حکم ہوگا نہیں سمجھ آئے گی. ورنہ میں نے آپ سے کہا نا سیب تو روز ہی گرتے ہیں، نیوٹن پہ کوئی خاص سیب گرا تھا جب اللہ کوئی چیز بتانا چاہتے ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں نا جتنا میں اپنے علم میں سے جس کو دینا چاہتا ہوں اتنا ہی دیتا ہوں. تو ہم نے جو سیکھا ہے نا، جو ہم نے ایکوائر کیا ہے علم، یہ اللہ کے علم میں بہت تھوڑا ہے. ابھی تو زمین پر بے شمار چیزیں ہم نہیں جانتے. ابھی تو ہماری زمین کا 70% حصہ جو ہے وہ کورڈ ہے، یعنی کہ ان ریویلڈ ہے. اور پانی جو سمندر ہے اس کو تو 95% ابھی ہم ڈسکور نہیں کر سکے. بڑی باتیں ہیں سمجھنے کی، بڑی باتیں ہیں. ابھی تو بہت سارے سوالوں کے جواب باقی ہیں. بس وہ ہمارا حال وہ بندر کی چھلانگ والا ہے نا، اور کچھ نہیں ہے. اللہ خیر فرمائے گا. تو لہٰذا جس طرح اور بہت ساری چیزیں یہ نہیں جان پائے، یہ بھی نہیں جان پائے کہ یاجوج اور ماجوج کہاں ہیں. کوششیں بھی کی گئی ہیں، ایسی بات نہیں ہے، جان بھی نہیں پائیں گے. کیونکہ جسے اللہ نے راز رکھنا ہے وہ راز ہی رہے گا. وہ تب کھلے گا جب وہ کھولنا چاہے گا. تو یہ راز نہیں کھلنے والے. بالکل. اچھا جی، تو یاجوج اور ماجوج جو ہے وہ توڑ کر نکل آئیں گے دیوار کو، اور پھر وہ سب کو جو سامنے آئے گا مار ڈالیں گے. وحشی لوگ ہوں گے، کسی کو نہیں چھوڑیں گے. مطلب کوئی ایجنڈا نہیں ہوگا، بس مارتے رہیں گے. وہ سب لوٹ مار کے لیے نکلیں گے. انہوں نے انار سے تو بھوکھا رکھا ہوا ہے. وہ رہتے ہیں پہاڑوں میں، پہاڑ چٹیل ہیں، ان کے اندر کوئی نباتات اس طرح نہیں ہے. تو وہ تب بھی وہ کھانا پینا لوٹنے کے لیے ہی آتے تھے. وہ آتے تھے لوٹ مار کرتے تھے. ہیں ہڈ حرام کچھ، ایک تو ہڈ حرامی ہو جاتی ہے نا، سیریس بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے علاقہ بھی ایسا ہے جہاں پر نباتات نہیں ہے، یعنی کہ جہاں وہ کاشتکاریاں نہیں کر سکتے. تو اجڑ گوار لوگ ہیں، وہ آ کر لوگوں کو تب بھی لوٹ کر لے جاتے تھے. ان کا مقصد کسی کو مارنا نہیں ہوتا تھا. ایجنڈا صرف ایک ہے، وی نیڈ فوڈ.
تو وہ کھانا جھپٹ کر لے جاتے تھے. اب ظاہری بات ہے جس کا کھانا لوٹیں گے وہ تو روکے گا نا, تو پھر جو سامنے آیا مار ڈالتے تھے. وہی اس وقت کرتے تھے. ذوالقرنین نے اللہ کے حکم سے دیوار بنا دی. اب یہ تب سے بھوکے پیاسے بند ہے, یہ نہیں کہ بالکل بھوکے پیاسے, مطلب یہ کہ سب زندگی کا رشتہ ہی قائم ہے نا, ان کو کوئی لذیذ چیزیں, کوئی مزیدار کھانے نہیں مل رہے. تو وہ پھر جب چھوٹیں گے تو وہ پھر دوبارہ وہی کریں گے کہ وی نیڈ فوڈ. ہاں اب آپ دیکھیں نا کہ ایک صحرائی بندے کو چھوڑے, بڑے امن والے ہمارے لوگ ہیں, کوئل سلیمان والے, ان کو لاہور لے آئے تو ان کو تو جنت ہی لگے گی نا. تو یہ تو جنگلی اور وحشی ہے, اور ان کو تو بالکل ہی کچھ نہیں ملا ہوا. تو یہ جب آئیں گے تو یہ تو سورگ میں آ جائیں گے نا, تو پھر یہ سورگ کو جلا ڈالیں گے, یہ کسی کو نہیں چھوڑیں گے. ان کے ہتھے جو آئے گا یہ چٹ کر جائیں گے اور بندے مار دیں گے. بندوں کو کیوں ماریں گے؟ کیونکہ ظاہر ہے جس کے ملک میں گھسیں گے, علاقے میں گھسیں گے, وہ ریزسٹ کرے گا نیچرلی. تو جو ریزسٹ کرے گا یہ اسے نہیں چھوڑیں گے. بس ان کا ایجنڈا یہی ہوگا کہ جو کچھ ہے وہ صرف ہمیں چاہیے. اور چونکہ لوگ ریزسٹ کرتے ہیں تو یہ لوگوں کو مار ڈالیں گے, سب کو مار ڈالیں گے. یہ جو سامنے آیا صرف چھپے ہوئے لوگ بچیں گے, صرف وہی بچیں گے, باقی سب کو مار ڈالیں گے. اور پھر اینڈ پہ ہوں گے بھی عقل مند زیادہ ہی, جنگلی تو ہے ہی نا, بیوقوف بھی ہے. کہیں گے زمین والوں کو مار لیا, حدیث میں آتا ہے زمین والوں کو مار لیا, آسمان والوں کو بھی مارتے. تو وہ تیر چلائیں گے آسمان کی طرف, تو وہ پھر اللہ کے حکم سے تیر خون آلود ہو جائیں گے. رشتوں کو تو نہیں لگ سکتے لیکن تیر خون آلود ہو جائیں گے. تو وہ کہیں گے آسمان والے بھی مارے گئے, اب دنیا میں ہم ہی ہم. تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ جی اب ان مصیبتوں سے نجات دے. تو پھر ان کی گردن میں کیڑا پیدا ہوگا, اور اس کے اثر سے ان کی کوئی بیماری, کوئی وبا پھیلے گی نا. اتنے لوگ جو مرے ہوں گے, دے انڈرسٹوڈ ہے, اتنے لوگ جو مرے ہوں گے تو لاشیں نہیں سڑیں گی, تعفن نہیں پھیلے گا. ہاں تو کوئی ایسا وائرس پھیلے گا جس سے ان کی گردنوں میں پھوڑا بنے گا, اس میں کیڑا پیدا ہو جائے گا, اس کے اثر سے سب مر جائیں گے. اللہ کہیں گے سب مر گئی, سب جاؤ. تو جب عیسیٰ نیچے آئیں گے تو کیا ہوگا؟ لاشیں ہی لاشیں. اب آپ خود سوچیں کہ ان کی تعداد اتنی ہوگی کہ ایک گروہ پوری جھیل خشک کر دے گا, تو آپ سوچیں ان کی ٹوٹل تعداد کتنی ہوگی. تو عیسیٰ کہیں گے اللہ میں ان لاشوں کا کیا کروں؟ پھر اللہ پاک پرندے بھیجیں گے جو اونٹ کی گردنوں جیسے ہوں گے, ان کے بڑے بڑے, اور وہ آ کر لاشیں اٹھا کر لے جائیں گے جہاں اللہ کا حکم ہوگا. پھر خوب بارشیں ہوں گی, زمین دھل کر صاف ہو جائے گی, پھر نئی فصلیں اگیں گی, اور پھر وہ دور آئے گا جو عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہے. جی بیٹے آپ کیا کہہ رہی؟ نسلیں چل رہی, نہیں نسلیں چل رہی. نارمل ہیومن بینگ ہے, نارمل ان کی جو ہے ریپروڈکشن سائیکل ہے. اور یہ ضرور ہے کہ ان کی لائف ہم سے بہتر, ان کی لائف سپین ٹائم بہتر ہوگا. یہ تو دیہات میں بھی ہے, آپ دیکھیں نا کہ جن کی ہیلتھ کی سہولیات بہتر ہیں, جنہوں نے جتنی اپنی زندگی کو پروسیسنگ سے دور رکھا ہوا ہے, ان کی زندگی اتنی لمبی اور ہیلدی ہے. تو یہ کم بخت بھی جیسے بابے بھی ہوں گے تو تندرست ہوں گے, کیونکہ ظاہر پہاڑی زندگی ہے ان کی, اوپر سے خالص ہے, تو اس وجہ سے ہیلتھ بہتر ہوگی ان کی. جیسے آپ نے بتایا کہ دجال کی آپ نے بتایا کہ 40 روزہ زندگی ہوگی, تو ان کی کتنا ڈیوریشن ہوگی یہ سارے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوریشن نہیں بتائی, لیکن میرا اپنا گیس ہے کہ یہ ہفتہ 2-4 دن, ہفتہ یہ کر لیں گے. ان کی تعداد بہت ہی زیادہ ہوگی نا, یہ جب ٹوٹیں گے تو یہ گروہ کے گروہ اتریں گے. اور یعنی کہ جیسے یہ دیکھیں گے کہ اچھا اس طرف تو ایک گروہ گیا تو ادھر تو کچھ ملنا نہیں, دوسرے کی طرف جاؤ. اور یہ نہیں کہ پوری دنیا کا وزٹ کریں گے, ایسا کچھ نہیں کہا گیا, جہاں جہاں تک پہنچ پائیں گے پہنچیں گے. تو ان کا ٹائم سپین بہت لمبا نہیں جانے والا, ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح غالباً ہفتہ یا 15 دن, کیونکہ ظاہر کب تک عیسیٰ علیہ السلام کو ہی دور پر بیٹھے رہیں گے, اللہ نے اس وقت تو من و سلوا نہیں اتارنا نا, لوگ بھی کب تک بند رہیں گے. تو پھر اس لیے یہ سب کچھ ہو جائے گا, یہ بہت شارٹ ٹائم کے لیے ہوگا, لیکن یہ بہت بڑی آفت ضرور ہوگی. ان کے جتھے کے جتھوں کو سنبھالنا پاسبل نہیں ہوگا. تو اس کے بعد پھر یہ سارے مر جائیں گے, زمین دھل کر صاف ہو جائے گی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر زمین خوب اناج اگائے گی. اور پھر وہ ٹائم آئے گا جس کا میں نے آپ کو کہا نا کہ ایک انار سے 10 لوگوں کی جماعت پیٹ بھر لے گی, ایک انار کے دانوں سے. برکت اتنی ہو جائے گی, انار نہیں کوئی بڑا ہو جانا, برکت اتنی ہو جائے گی. ایک بکری کے دودھ سے ایک پورے گروہ کا پیٹ بھر جائے گا. جی کیا کہا آپ نے؟ محاورہ ہے نا کہ ایک انار کو بیمار والا محاورہ. ہاں وہ محاورے کا معنی اور ہے, وہ تو جھگڑے پر ہے. ایک انار 100 بیمار کے 100 لوگ ہیں, اب ایک انار کس کس کو دے, وہ تو اس معنی میں ہے, بالکل الٹ ہو جاتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہوگا, وہ بہت سو کو کفایت کرے گا.
عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے حاکم بنیں گے, پوری دنیا میں ایک دین ہو جائے گا, اسلام. عیسیٰ علیہ السلام حکومت قائم کریں گے, خلافت ری سٹارٹ ہو چکی ہوگی, عیسیٰ علیہ السلام خلیفہ بنیں گے اور خلافت راشدہ کی یاد تازہ ہوگی. عیسیٰ علیہ السلام شادی کریں گے, ان کے بچے بھی ہوں گے, اور عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں 40 سال گزاریں گے. 32 سال کے تقریباً اٹھائے گئے یا 33 سال کے, تو 72-73 سال عمر پائیں گے. پھر وہ بوڑھے ہوں گے, وفات پائیں گے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو قبر کی ایک جگہ ہے وہاں پر ان کی تدفین بھی ہوگی, وہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ریزرو ہے. تو اس کے بعد پھر آگے اسلامی حکومت چلے گی, کب تک اللہ کو پتہ. اس کے بعد پھر بالکل آخری نشانیاں آ جائیں گی. ٹھیک ہے, بالکل آخری نشان, ان کو بعد میں ڈسکس کریں. اب ہم پہلے ان کی احادیث دیکھ لیں گے. تو یہ جو علامات کبریٰ ہیں, ان کے 2 حصے ہیں, ایک خلافت سے پہلے اور ایک خلافت کے بعد. تو علامات کبریٰ کے پہلے سیٹ میں پہلی بڑی نشانی ہے ملحمۃ الکبریٰ, یعنی بڑی جنگیں, جنگ عظیم. دوسری نشانی ہے امام مہدی کا ظہور. تیسری نشانی ہے دجال کا ظہور. چوتھی نشانی ہے عیسیٰ علیہ السلام کا نزول. پانچویں نشانی ہے یاجوج ماجوج کا آنا اور ان کا خاتمہ. اور چھٹی نشانی پھر عیسیٰ علیہ السلام کی خلافت اور عیسیٰ علیہ السلام کا وفات. اس کے بعد پھر جب تک اللہ چاہیں گے صرف اسلام رہے گا. پھر اسلام جو ہے, ٹائم تو بھی ہمارا ہے, پھر اسلام جو ہے ایک ہی دین ہوگا. پھر رفتہ رفتہ جو ہے نا شرک پیدا ہونا شروع ہوگا. شرک بڑھتا جائے گا, بڑھتا جائے گا, بڑھتا جائے گا, یہاں تک کہ وہ وقت آئے گا کہ شرک جو ہے نا وہ غالب ہو جائے گا. اور شرک کے غالب ہو جانے کی وجہ سے اسلام کمزور ہو جائے گا. اور انا للہ و انا الیہ راجعون, وہ وقت آئے گا کہ مسلمان بالکل بالکل کمزور ہو جائیں گے. اس وقت پھر دوسری آخری 3-4 نشانیاں ہیں جو پھر ظاہر ہوں گی. ٹھیک ہے, بالکل آخری چند ایک نشانیاں ہیں. ان میں ایک بڑی نشانی جو ہے, یہ جو خرابی ہے یہ کیسے ہوگی اس کی ہمیں کوئی تفصیل نہیں پتا. میرا ذاتی خیال ہے, یہی میں آپ سے جو کل بات کر رہی تھی, کہ یہ جو ہے نا کہ دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ نکلے گا. یہ میری ذاتی رائے ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو اسلامی حکومت قائم کر کے جائیں گے اور اس میں بہت عدل, بہت انصاف ہوگا, کوئی خرابی نہیں ہوگی. تو میرا ذاتی خیال ہے, یہ میری رائے ہے, صرف رائے ہے, کہ وہ پہاڑ نکلے گا اور لوگوں میں وہاں سے لالچ آئے گا, وہ خون خرابہ وہاں سے شروع ہوگا. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی اس پہاڑ کے نکلنے کی اطلاع پائے گا وہ سونے کی لالچ میں وہاں پہنچے گا, اور لوگ اس پر لڑ پڑیں گے. اور اگر 100 لوگ آئیں گے نا تو ہر 100 میں سے 99 مارے جائیں گے, اور جو بچ جائیں گے ان کو سونا تو ملے گا مگر اس سونے سے خیر نہیں ملے گی. تو اگر تم وہاں پر ہو تو اس سونے میں سے کچھ نہ لینا. کہ یعنی اگر آپ فرض کریں کہ ایسے وقت میں پہنچے کہ سارے چلے گئے, اب خالی سونا پڑا ہوا ہے, کوئی آپ سے جھگڑنے والا نہیں, اسٹل ڈونٹ ٹیک اٹ, کیونکہ آپ نے فرمایا اس سے خیر نہیں ملے گی. تو وہ فساد کی جڑ بنے گا نا, وہ کہتے ہیں دا ایپل آف ڈسکارڈ, یہ ایپل آف ڈسکارڈ ہوگا. تو لہٰذا اس میں سے آپ نے فرمایا تم اس کو پاؤ تو اس میں سے کچھ بھی نہ لو, کوئی گولڈ نہ لینا اس میں سے. تو میرا ذاتی خیال یہ ہے, یہ میں نے پہلے بھی کہا, دوبارہ عرض کر رہی ہوں, کلیئر کر رہی ہوں کہ میرا خیال ہے, کیونکہ علماء اس پر تو اتفاق رائے ہے, یہ حدیث بالکل صحیح ہے, پر یہ واقعہ کب ہوگا کسی کو نہیں پتا, مجھے بھی نہیں پتا, لیکن میرا خیال ہے یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام جو انصاف پر مشتمل حکومت قائم کر کے جائیں گے, اس میں خرابی کی پہ کہیں سے ریزن تو آنی ہوتی ہے نا. تو پہلے تو یہ تھا نا کہ مال فتوحات کے ذریعے بہت آ رہا تھا, تو مال نے خرابی پیدا کی. لیکن اب تو فتوحات بھی نہیں ہوں گی کیونکہ سارے مسلمان ہیں اور ہر کسی کی ضرورت بھی پوری ہو رہی ہے. تو پھر لالچ کہاں سے ابھرے گا, دنیا پرستی کی بنیاد کہاں سے پڑے گی. تو میرا خیال یہ ہے, یہ میرا خیال ہے کہ فرات میں سے جو سونے کا پہاڑ نکلے گا, یہ تباہی کا آغاز وہاں سے ہوگا. لوگ اس کی لالچ میں ایک دوسرے سے لڑ پڑیں گے اور بہت بڑی تعداد تو ماری جائے گی وہاں آنے والوں کی. جو باقی بچیں گے ظاہر لالچی ہو جائیں گے, اور وہاں سے یہ خرابی چلے گی غالباً. باقی اللہ عالم. بہرحال پھر جب آہستہ 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 اتنا زیادہ ہو جائے گا نا شرک کا زور,
کہ اسلام کمزور پڑ جائے گا، بالکل ویک ہو جائے گا اسلام، مسلمانوں میں کوئی ہمت نہیں رہے گی چیزوں کو فیس کرنے کی، پھر کچھ آخری علامات آئیں گی. ٹھیک ہے نا. ایک تو دھوئیں کا چھا جانا ہے کہ جو آج کا دھواں ہے وہ اس سے یہ ریلیٹ نہیں کرتی بات. جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ جو اسموگ، ہاں، نہیں جو نہیں، کوئی لوگ اکثر آج کل یہ آخر کی علامتوں میں سے ہے. فضا میں لوگ ایک دھواں دیکھیں گے جس کا اوریجن بھی ان کو صحیح سمجھ نہیں آئے گا، لیکن بہرحال وہ دھواں دیکھیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہے یہ سارے واقعات ہونے سے پہلے، جو مین پوائنٹ میں مس کر گئی ہوں آپ کے ساتھ، یہ سارے واقعات جو ہے نا یہ بالکل اینڈ کے ہیں. تو دھواں نظر آئے گا. اب دھواں پہلے نظر آئے گا یا تھوڑا بعد، اس کے بارے میں بھی کچھ پتا نہیں، کیونکہ یہ ترتیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں دی. البتہ یہ بات طے ہے کہ زمین سے ایک جانور نکلے گا. اس وقت مسلمان بہت ویک ہو چکے ہوں گے، جیسے آج ہماری کوئی اوقات نہیں ہے نا، کوئی اوقات نہیں رہ گئی ہوگی. ایک جانور نکلے گا. اب یہ نہیں پتا وہ ایک جانور ہوگا یا ایک نسل کے بہت سارے جانور ہوں گے، یہ ہم نہیں سمجھ پائے، یعنی کہ حدیث میں اس کی وضاحت نہیں ہے. یہ اس وقت ہی سمجھ آئے گا، یا تو وہ ایک جانور ہوگا جو پوری دنیا کا وزٹ کرے گا، یا وہ ایک نسل کے جاندار ہوں گے جو ہر جگہ سے نکلیں گے اور وہ لوگوں سے کلام کریں گے، اور اس کے ہاتھ میں انگوٹھی ہوگی سلیمان علیہ السلام کی. جو یہ سلیمانی انگوٹھی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں نا، وہ اس کے پاس ہے، پکڑ لو جا کے. تو وہ جو ہے انگوٹھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کو اس کے ہاتھ میں انگوٹھی ہو. ٹھیک ہے. اس پر بعض علماء نے یہ ان کے ایک ضعیف روایت کے الفاظ ہے تو سلیمان علیہ السلام کی، صحیح روایت میں یہ لفظ نہیں ہے. ٹھیک ہے. صحیح لفظ میں روایت کا لفظ صرف اتنا ہے کہ اس کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی ہو. ٹھیک ہے. تو وہ بات کرے گا، ہر بندے سے بات کرے گا انسانی شکل میں، اور سوری انسانی آواز میں. جانور کی اپنی شکل میں ہوگا، جو بھی اس کی شکل ہوگی، کس شکل کا جانور ہوگا یہ بھی نہیں پتا، لیکن وہ لوگوں سے بات کرے گا، کلام کرے گا، اور وہ ہر کسی کے ماتھے پر انگوٹھی سے سٹیمپ کرے گا. تو ایمان والوں کے چہرے چمک اٹھیں گے اور کافروں کے چہرے تاریک پڑ جائیں گے اس سٹیمپ کرنے سے. اس کے بعد ایک ہوا چلے گی، ہوا بڑی خوشبودار اور خوشگوار ہوگی، وہ لوگوں کو ٹچ کرے گی جس سے ہوا چلتی ہے. اس ہوا کے اثر سے مومن سارے کے سارے مر جائیں گے. ایوری مومن ول ڈائی، ہر مومن مر جائے گا، اور زمین پر صرف کفار بچیں گے، مشرک. اب مشرک کعبہ توڑ دیں گے اور ریاض الجنہ آسمان پر اٹھا لیا جائے گا. کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں رہے گا. جب تک ایک استغفار کرنے والا موجود ہے نا، قیامت نہیں آئے گی. ایمان کتنی اہمیت ہے. تو بہرحال ایک بھی اللہ کا نام لیوا نہیں بچے گا. اس کے بعد اب یہ جو دھوئیں والی نشانی ہے، اس کے بارے میں ہمیں نہیں پتا آیا یہ دابت الارض سے پہلے آئے گی یا دابت الارض کے بعد آئے گی، ہمیں نہیں پتا. لیکن بہرحال کسی ایک سٹیج پر دھوئیں والی نشانی ضرور آئے گی. اس کے بعد پھر سورج مغرب سے طلوع ہونے کا واقعہ. پہلے تو رات لمبی ہو جائے گی نا، رات بہت لمبی ہوگی، اتنی لمبی ہوگی، اتنی لمبی ہوگی کہ انسان سو سو کر تھک جائیں گے اور کروٹیں بدلیں گے اور کہیں گے دن کیوں نہیں چاڑھا، اور جانور بھوک سے ڈکرانے لگیں گے کہ دن کیوں نہیں چاڑھا، لیکن رات نہیں ختم ہو رہی ہوگی. پھر سورج نکلے گا مغرب سے اور تھوڑا سا اونچا آئے گا، لوگ حیران پریشان ہوں گے، سورج کی روشنی بھی نہیں ہوگی ایسے، یعنی کہ تاریک تاریک سا سورج ہوگا. تو وہ تھوڑا سا اوپر آئے گا کہ ان کے لوگ جیسے دیکھ لیں، اور پھر سورج ڈوب جائے گا. پھر دوبارہ مشرق سے نکلے گا معمول کے مطابق. تو لوگ گھروں سے نکل آئیں گے، ایک دوسرے سے کھڑے ہو کر بات کریں گے کہ یہ کیا ہوا، کل اتنی لمبی رات ہوئی، سورج پہلے مغرب سے نکلا پھر ڈوبا، یہ کیا ہوا. ابھی لوگ آپس میں کھڑے بازاروں میں یہ تذکرہ کر رہے ہوں گے جب ایک آواز آنی شروع ہوگی، میوزک کی ایک خوبصورت آواز، مدھر آواز سنائی دے گی، اور لوگ کہیں گے یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، ہر طرف سے آ رہی ہوگی. تو لوگ آواز کا اوریجن ڈھونڈنے کی کوشش کرنے لگیں گے. آواز بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، یہاں تک کہ لوگوں کے دل پھٹ جائیں گے اور پھر پوری کائنات تباہ ہو جائے گی. سور کی ساؤنڈ ہوگی نا. تو یہ ہوگا اینڈ آف ٹائم. لیکن اینڈ آف ٹائم کو دیکھنے کے لیے ہم میں سے کوئی موجود نہیں ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ بہرحال مومن مومن ہے. لہٰذا ان گئے گزرے مومنین کو بھی اللہ پاک ان پر بھی قیامت نہیں اتاریں گے. ایک بھی استغفار کرنے والا جب تک روئے ارض پر موجود ہے قیامت نہیں آئے. قیامت کے اور ہمارے درمیان اللہ کا ذکر اور استغفار حائل. تو پہلے سارے ختم ہوں گے، پھر اینڈ آف ٹائم آئے.
لیکن اینڈ آف ٹائم سے پہلے کے واقعات ہمارے بہت قریب ہے، اور میرا یہ ماننا ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں جو اس لشکر کی بنیاد رکھیں گے جس نے امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہو کر لڑنا ہے۔ تو نسلوں کو تیار کریں، یہ 2-3 نسلوں کی کہانی۔ یہ جو اسموگ وغیرہ ہے نا، یہ جی قیامت کی ویسے علامتوں میں سے میں نہیں سمجھتی ہے، میں یہ سمجھتی ہوں یہ موسم کی ان تبدیلیوں کی علامت ہے جن کے نتیجے میں دنیا کا نقشہ بدلنے والا ہے۔ یہ لوگ جو اپنے اندازے کر کے بیٹھے ہیں نا کہ 2050 میں جا کر گلیشیئر پگھلیں گے، اتنا پانی آئے گا، یہ شہر ڈوبے گا، وہ پلیٹو نکلے گا، ان کی سوچ ہے۔ ایک تو میں نہیں سمجھتی کہ اتنا لمبا جانے والا ہے۔ 2024 میں تو آپ بیٹھے ہیں، 2050 کون سا دور ہے، وہی 20-25 سال کی بات ہے۔ اور کیا اسے کہتے ہیں، دوسری بات جو انہوں نے ایسٹیمیٹ کر رکھا ہے کہ اتنے جو ہے پانی کیوسک، اتنے کیوسک پانی آئے گا، یہ ان کی غلط فہمیاں ایسٹیمیٹ ہے نا، انہوں نے کون سا جا کے ناپ لیا ہے؟ انہوں نے ایسٹیمیٹ کیا ہے کہ اتنی لیئر ہے برف کی تو پگھلے گی تو اتنا پانی بنے گا۔ ان کے سارے ایسٹیمیٹس دھرے رہ جانے، دنیا بدل جانی، دنیا بدل جانی۔ اور میرا وہی خیال ہے کہ وہی ہوگا جو آج سے لاکھوں سال پہلے بھی ہوا تھا، جب دنیا جم گئی تھی، تب کاربن کی تعداد کم ہو گئی تھی اور دنیا جم گئی تھی۔ تو جم جانے کی وجہ سے 85% آبادی دنیا کی ختم ہو گئی تھی، تو وہی ابھی بھی ہونے والا ہے۔ بڑی تعداد دنیا کی ختم ہو جائے گی اور اوقات پر آ جائیں گے، سارے پیدل چلیں گے، تیروں تلواروں سے لڑیں گے، یہ سب کچھ ہوگا۔ تو یہ تبدیلیاں ہمارے اور ان واقعات کے درمیان حائل ہیں۔ سورج کے مغرب سے نکلنا آخری نشانی سب سے آخری نشانی بند ہو جا رہے ہیں نا سورج، یہی ہے نا کہ سورج کے مغرب سے نکلنے سے پہلے توبہ کر لیں، اس کے بعد توبہ کے بعد اصل میں بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، بات بالکل صحیح ہے۔ دراصل یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جب سورج مغرب سے نکل آئے گا تو پھر کسی کا ایمان قبول نہیں ہوگا، پھر کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ لیکن یہ لوٹ ہی وہ ہونا جس نے ایمان لانا ہی نہیں۔ ایمان والے تو پہلے ہی بہت ہاں، ان کو ایمان کی، ہو جائیں گے جو آپ نے بتایا۔ لیکن آپ یہ دیکھیے جس بات پر میں آپ کی توجہ دلانا چاہتی ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے رول ماڈل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا۔ آپ کو پتا ہے نا کہ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو اعمال نامے بند ہو جائیں گے، رائٹ؟ اور کسی نیکی کا اجر نہیں، کسی گناہ کا تو کچھ بھی نہیں، وہ حساب بند ہو گیا، سب کچھ ہی بند ہو گیا۔ ہاں، ٹائم اپ۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ہاتھ میں ایک پودا ہو، تم لگانے جا رہے ہو، اور تم دیکھو کہ سورج مغرب سے طلوع ہو گیا، تب بھی لگا دو، اپنا کام کرو، اجر کے علاوہ کام کرو نا، کام کرو، ڈو یور ورک۔ یہ اللہ کا مسئلہ ہے، یہ اللہ کا مسئلہ ہے۔ ہمارا کام ہے اپنا کام پورا کرنا۔ ہم تو ہاتھ پر ہاتھ، وہی اقبال کہتے ہیں نا، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردہ ہو۔ فردہ کس کو کہتے ہیں؟ مستقبل کو، کہ تم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے انتظار میں بیٹھے ہو، دیکھتے ہیں کل کیا ہوتا ہے، تو پھر تو کوئی چنگا ہونے نہیں لگتا۔ ایک تو ڈیوٹی کا ہے ساتھ، اور دوسرا پودے لگانے کی اہمیت، یہ دونوں چیزیں آ گئی ہیں۔ پودے لگا لیں آپ، پودے کی اہمیت بہت زیادہ ہے، لیکن ایکچولی یہ حدیث پودوں کے لیے ویسے نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کی پریکٹیکلٹی کی اہمیت بتائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات جو تھی وہ اسی پر ہو رہی تھی، عمل پر، عمل کی اہمیت پر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کا یہ حکم دیا کہ اگر تمہارے ہاتھ میں ایک پودا ہے اور تم لگانے لگے ہو اور تم دیکھتے ہو کہ سورج مغرب سے نکلا ہے، تب بھی اس کو ترک نہ۔ اب دیکھیں نا، ایک نارمل بات تو یہی ہے کہ اب مغرب سے نکل آئے، جیسے آپ پیپر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ٹائم اپ ہو گیا تو آپ پین رکھ دیں گے نا، لیکن جو سنجیدہ اسٹوڈنٹ ہے اس کے 4 جملے رہتے ہیں، وہ کہے گا اچھا جب تک ٹیچر مجھ سے پکڑتی نہیں تب تک تو میں لکھ دوں، جتنا لکھا جاتا ہے چلو۔ وہی والی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دیکھ لو نا مغرب سے سورج طلوع گے، تم تب بھی پودا لگا دو، اپنا کام کرو، میں سمجھوں کہ اجر کی وہ لالچ کیے بغیر جو ہے نا کام کرو۔ ہمارا کام صرف کام کرنا ہے، اجر نہیں ملنا۔ آپ اپنا کام کریں، آپ اپنا کام کریں، اخلاص اللہ کی رضا کے لیے، اور کسی بھی وقت میں ہمت نہیں ہارنا، اپنا کام کرنا ہے۔ باقی پودے لگانا بہت اہم ہے جی، پودے لگانا بہت زیادہ اہم ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی انسان ایک پودا لگاتا ہے، اس پودے پر جو جانور پرندے گھونسلہ بناتے ہیں اور اس کی جڑوں میں جو جانور گھر بناتے ہیں، کوئی مسافر اس کے نیچے بیٹھتا ہے، کوئی اس کا پھل کھاتا ہے، سب کا اجر اس کو ملتا ہے. تو آپ دیکھیے پودوں کی کتنی زندگی ہوتی ہے، تو صدقہ جاریہ ہے. پھر ویسے بھی آپ دیکھیں کہ فضا صاف ہو رہی ہے، آکسیجن دے رہے ہیں نا آپ کو. تو آپ دیکھیے کہ مومن کو جو شجر ثابتہ کہا گیا، مومن پودا کیا کرتا ہے؟ کاربن ڈائی آکسائڈ لیتا جاتا ہے اور آکسیجن دیتا جاتا ہے، بغیر یہ سوچے کہ آپ اس کو کیا دے رہے ہیں. تو مومن تو یہی ہے، مومن نیگیٹیوٹی سوک کرتا ہے، پوزیٹیوٹی دیتا جاتا ہے. اور اگر ہم یہ نہیں کر رہے تو پھر ہم درخت تو نہیں ہے نا. تو درختوں کی بڑی اہمیت ہے جی. لاہور کا آج جو حال ہے یہ درختوں کی کمی کی وجہ سے. ابھی تھوڑی سی سردی کم ہوتی ہے، بس اللہ کی طرف سے کچھ رکاوٹیں مسلسل آتی گئی ہیں. شاید اس میں تھوڑا سا میرا بھی، شاید نہیں یقیناً اس میں میری بھی تھوڑی سی لیزینس ہے. میں تھوڑا گھر سے باہر کم نکلتی ہوں تو مجھے وہ کام ذرا مشکل لگتے ہیں جو گھر سے باہر نکل کے کرنے پڑے. تو پودوں کی مہم شروع کرنی ہے اور اس کو باقاعدہ ایز اے کمپین لے کر چلنا ہے. یہ تھوڑے ابھی تو سردی میں تو کوئی پودا پنپے گا نہیں، تو اس کے بعد اور کوشش یہی کی جائے گی کہ ہم اپنے لوکل پودے لگائیں، برگد، پیپل. تو کیونکہ یہ ہمارے اپنے پودے ہیں، یہ بڑی تیزی سے بڑھتے ہیں، ان کی عمر بہت لمبی ہوتی ہے. اور ان کی ایک اور بھی خوبی ہے جو بعد میں بتاؤں. پودوں کے نیچے رات کو، درختوں کے نیچے رات کو نہیں سونا چاہیے. ہاں جی، کیوں؟ کاربن ڈائی آکسائڈ نکلتی ہے اس لیے نہیں سونا چاہیے. تو کاربن ڈائی آکسائڈ نکلنے سے کیا ہوتا ہے؟ سانس میں پرابلم ہوتی ہے، لیکن ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں اور انہیل کر رہے ہوتے ہیں آکسیجن. بعض اوقات دباؤ محسوس ہوتا ہے، سانس گھٹتا محسوس ہوتا ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے. تو پھر پرانے زمانے میں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جن تنگ کرتے ہیں. تو جن شن نہیں تنگ کرتے، جنوں کا درختوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہ کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے نا ایکسہیل کرتے ہیں اور آکسیجن انہیل کرتے ہیں. لیکن برگد اور پیپل جو ہے نا یہ رات میں بھی آکسیجن ایکسہیل کرتے ہیں. دنیا میں کچھ درخت ایسے ہیں، ہمارے لوکل درختوں میں ان میں سے یہ 2 درخت ہیں. اسی وجہ سے ہندوؤں میں نا جن کے ویسے جو ہے ہندوؤں کی یعنی کہ برِ صغیر میں پیپل اور برگد کو بڑی اہمیت دی گئی ہے. انہوں نے پھر پوجنا شروع کر دیا. وہ اہمیت اسی بنا پر تھی کہ گھروں میں برگد لگاؤ، گھروں میں پیپل لگاؤ. تو انہوں نے پھر ان کو دیوتا بنا دیا. وہ تو علیحدہ سیاپا انہوں نے ڈال دیا. ورنہ اصل ریزن یہی ہے کہ یہ 24 گھنٹے آکسیجن ایکسہیل کرتے ہیں اور کاربن انہیل کرتے ہیں. دنیا میں ایسی خاص قسمیں ہیں، ہر علاقے میں 1-2 درخت ہیں. ہمارے برِ صغیر کے لوکل درختوں میں سے برگد اور پیپل میں یہ کوالٹی ہے، اس لیے گھروں میں لگانے کا کہا گیا. اور آگے چل کر جب ان میں بت پرستی آئی، آپ یاد رکھیے گا برِ صغیر میں بت پرستی نہیں تھی. یہاں کی جو اصل ریس دڑاوڑ ہے وہ توحید پر تھی. یہ تو آریہ آئے ہیں تو انہوں نے بت پرستی رائج کی. یہ آریاؤں کا مذہب ہے بت پرستی، انہوں نے یہاں بت پرستی رائج کی. لہٰذا انہوں نے دیویاں بنا دیا جو ہے دریاؤں کو بھی، اور یہ سارے انہوں نے کہانیاں شروع کر دی. تو یہ آریاؤں کا لایا ہوا فساد. تو انہوں نے پھر یہ برگد اور پیپل کو بھی بھگوان بنا دیا اور ان پر وہ پھر دھاگے بندھنے لگے اور یہ سب کچھ شروع ہو گیا. حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. سبب یہ ہے جو میں آپ سے عرض کر رہی ہوں. تو لاہور کو بھی بچانا ہے، دنیا کو بھی بچانا ہے، تو اس کے لیے درخت لگانے. تو درخت صدقہ جاریہ ہیں. ویسے بھی میں آپ سے بار بار یہ بات عرض کرتی ہوں، جب آپ گروسری کریں تو سستے والے 10-20 روپے والے چھوٹے چھوٹے پودے لیں. چلے 50 میں مل جائے گا، 10-20 کا نہیں ملے گا. تو پودا لیں نارمل والے جو ہمارے دیکھیں کون کون سے ہیں. برگد ہے، پیپل ہے، نیم ہے، دریک ہے. دریک تو ایسے بڑھتی ہے، وہ محاورہ ہے نا، یہاں تیرے کار بات دی ہے. دیٹس سو ٹرو. دونوں باتیں ٹرو ہیں جی. دریک بھی خود ہی بڑھ جاتی تھی. ہم یہاں پہ میں نور کو دیکھ کر حیران ہو گئی. نور ماشاءاللہ ماشاءاللہ 10 سال کی، آپ اسے دیکھیں تو ایسے لگتی ہے 14-15 سال کی ہو. اللہ زندگی دے. تو بچیاں جلدی بڑی ہوتی ہیں. اینی ویز دریک بہت ہی ہمارا عمدہ یہ درخت ہے. پھر آپ دیکھیں بیری کا تو درخت ہی نظر نہیں آتا. مجھے پچھلے دنوں بیری کے پتے چاہیے تھے تو بڑی مشکل سے ایک لوکیٹ ہوا. تو بیری. اور آپ یہ دیکھیں املتاس بڑی جلدی بڑھتا ہے. املتاس کے ویسے کافی درخت لگے بھی ہوئے ہیں، وہ جس کی پیلے پیلے لال ٹہنوں جیسے گچھے ہوتے ہیں. تو یہ جو ہے بڑا ہیلدی بھی ہے، یہ بھی بڑی جلدی بڑھ جاتا. تو یہ ہمارے عام درخت ہیں. املتاس تو پھر تھوڑا سا ہائی ریٹڈ ہے،
تو برگد نیم ان کو تو کوئی پوچھتا ہی نہیں، تریک، پہلے کامن ہوتے تھے ہم جامن یہ سارے ایسے جگہ پہ لگے ہوتے تھے. بالکل جامنوں کی گٹھلیاں لگا دیں نکل آئیں گے جامن بھی. لیکن بہرحال یہ تھوڑا سا ٹائم لیتے ہیں. سب سے زیادہ بڑھنے والے درختوں میں برگد، پیپل، نیم، تریک ہمارے لوکل ہیں، اور ان کے پودے بھی آپ کو سستے سستے مل جائیں گے، تو ان کو لگائیں. پیپل تو پرندے بھی لگا رہے ہیں، وہ ٹینکیوں میں لگے ہوتے ہیں، پرندوں کی طرح سے ہی لگتے ہیں. نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن ٹینکیوں کو تو پھر انہوں نے پھاڑ دینا نا. ہاں یہ کریں کہ وہاں سے اس کو احتیاط سے نکالیں اور جا کر زمین میں پلانٹ کریں. میرے گملے میں لگا ہوا تھا. ہم نے ایسے ہی کیا تھا، وہاں راستے نکال کے لے جا کے. بالکل صحیح کیا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کتنے عرصے میں گرو کر گئے؟ 2 سال میں. ہاں اتنا ہی ٹائم لیتے ہیں. ابھی یہ ایک درخت لگا رہے ہیں نا، کیا اس کا عجیب سا نام ہے، وہ باقاعدہ جی باہر سے لائے ہیں، وہ جی بڑی جلدی گرو کرتے ہیں، روڈ سائڈ پہ لگائے بھی ہیں، 2 سال میں گرو کر جاتے ہیں. ساڑھے اپنے ان کی خرابی ہے. یعنی کہ نا ہمارے حکمرانوں میں کوئی ذاتی سوچ نہیں. شہباز شریف صاحب نے لگوائے تھے معذرت کے ساتھ، میرا کوئی پرسنل اختلاف نہیں شہباز شریف صاحب سے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے اب باہر سے امپورٹ کر کے لگا رہے، 2 سال میں بڑا ہو جاتا ہے. تو جڑے ساڈے اپنے نیم تریک نے انہاں نو کی فنگس لگی ہوئی ہے. ہاں آپ کے یعنی کہ موسم میں آپ کو تو مالی بھی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے جیسا انہوں نے کہا واقعی آپ کے پرندوں نے ہی لگا دینے ہیں. آپ ان پودوں کو کلیکٹ کریں، لگائیں، فری آف کاسٹ سارا کام ہو رہا ہے. برے صغیر میں رہتے ہوئے، پاکستان میں رہتے ہوئے ہم درخت باہر سے منگائیں، کیونکہ یا تو ہم پاگل ہیں یا ہم فراڈی ہیں. کوئی تم کمپیوٹر منگاتے ہو تو سمجھ بھی آتی ہے، درخت باہر سے منگائیں گے ہم تو دوسروں کو دیتے ہیں. تو بس یہ بات ہے جی. وہ نیازوں کا لگایا ہوا ہے، وہ اتنی زیادہ سارے کمروں میں ہو جاتی ہے وہ. گملوں کے نیچے کتنی سی مٹی ہوتی ہے، وہاں کتنے میرے پودے نیازوں کے نکل آئے ہیں، کچھ بہت ہی نکل آئے ہیں. بالکل بالکل. ہاں ہم نے شیشے تو یہ- ختم کر دیے، اس کا اتنا دکھا دیکھیں شیشم کا تو معاملہ پھر یہ ہے کہ شیشم بڑی قیمتی لکڑی ہے، لیکن شیشم کا یہ ہے کہ دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے، اس کو باقاعدہ ٹائم دینا پڑتا ہے، اور اس کے خاتمے کی وجہ اس کی اسمگلنگ ہے، بہت ایکسپینسو ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں تو ان باتوں کی بات ہی نہیں کر رہی. ہم نے تو بڑا کچھ خراب کیا ہے. ہم نے تو صنوبر کا درخت خراب کر دیا، چندن. اور پاکستان میں دنیا کا بہترین چندن پیدا ہوتا تھا، بہترین صنوبر پیدا ہوتا تھا. اب کبھی آپ نے دیکھا کہیں صنوبر؟ تو ختم کر دیا. وہ تو بڑی اور قیمتی چیزیں ہیں، وہ تو تجارتی لیول کی چیزیں ہیں. یہ بیچارے تو ہمارے جیسے ہم کامن مین ہیں، یہ بیچارے کامن درخت ہیں، ہر جگہ اگ جاتے ہیں، کوئی نخرہ نہیں ہے. خالی ان کو لگا دو، خالی لگنے کی جگہ چاہیے. نہ انہوں نے پانی مانگنا ہے، کچھ بھی نہیں مانگنا، خود ہی پل پلا کے وہ غریب کے بچے کی طرح رول کھل کے خود ہی بڑے ہو جانے. اور پھر ایسے ڈائی ہارٹ ہے کہ اگ آتے ہیں، پھر کاٹ کے دسو. جن کی دیواروں میں پیپل اگا ان سے مجھے پوچھے پھر ہمارے پیچھے پیپل بڑھ گئے. اس سے پہلے بھی دیوار توڑی، پھر اس کو نکلوایا بیچارے کو، پھر وہ اب پھر اتنا بڑا ہو گیا. میرے میاں کہتے تھے پھر بڑا ہو گیا. میں کہ نبڑو میں کی کرا. تو نہیں ہوتا کہتے ہیں کہ اس کو کاٹ کے نا اس جگہ پہ ڈیزل ڈال کے نا تھوڑا سا وہ جلا دیں. میں کہتی ہوں کیوں بیچارے کو ظلم کرنا. میں نے تو اپنے میاں کو پہلے بھی کہا تھا، میں نے کہا بڑھنے دو، پیچھے بھی ہمارے ہمسائے ہیں، آگے ہم میں پیچھے یہ ہے، نہ انہوں نے ہمیں پکڑ لینا نہ ہم نے انہیں پیچھے پیپل اگنے دو، کیوں کاٹنا ہے. میں تو پہلے بھی خلاف تھی، میں تو ابھی بھی خلاف ہوں. ان کی ہماری سانجھی دیوار ہے. تو میں نے کہا کیا ہے نا، وہ یہاں سے دیوار توڑے گا وہاں وہ خود کھڑا ہو جائے گا. تو کھوتا تو بورڈ تھلے ہی رہنا ہے، تو رہن دو، ادھر وہ ادھر ہم. پریشانی کیا ہے؟ میں تو پہلے بھی کاٹنے کے حق میں نہیں تھی. بھائی زندگی بہت ویلیویبل ہے، چاہے وہ ایک جانور کی ہو، چاہے وہ ایک پودے کی ہو. یہ ریزیلینٹ، اس کی ریزیلینس دیکھیں نا، اس کی جینے کی تمنا دیکھیں، وہ بار بار گرو کرتا ہے. یا تو ہمیں کوئی تکلیف ہو تو ہم کاٹنا، کیوں کاٹنا ہے؟ کوئی پودا ہو، کوئی جانور ہو. مجھے تو کاکروچ وغیرہ بھی نہیں میں مارتی. بھائی کیوں مارے؟ اللہ نے پیدا کیے ہیں نا. اگر آپ کو تنگ کر رہے ہیں تمہارے، ورنہ باہر نکال دیں. جسٹ پٹ دیم آؤٹ. زندگی بہت قیمتی ہے، تو کیوں ہم ان کو وہ کریں، ضائع کیوں کریں؟ پودینہ بنا کے نا اس کی شاخ میں گلاس ٹوٹے ان میں لگا دو، وہ روز ہے. بہت اچھا کرتی ہیں. گملوں میں کے اپنے ٹھوک دیتے ہیں. زندگی کی قدر کریں، یہ بھی تو زندگی ہے، اسے بھی تو اللہ نے پیدا کیا ہے. اور ہماری نہ قدری ہے نا کہ آج آپ دیکھیں دنیا میں چیتے ختم ہو رہے ہیں. کیوں ختم ہو رہے ہیں؟ ہم ان کی زمین کھا گئے ساری، ہم سارے ان کے جنگل کھا گئے. وہ آبادیوں میں ان کو زندہ رہنے کے لیے 10 کلومیٹر اسکوائر ایریا، یعنی کہ ہر طرف 10 کلومیٹر ہو اسکوائر ایریا چاہیے جنگل کا. ہم نے جنگل ختم کر دیے، دنیا میں چیتے ختم ہو رہے ہیں.
शेर पांडा क्यों खत्म हो रहे हैं? हमने पांडा का जिंदा रहना ही जो है वो बांसों पर है, हमने बांस ही खत्म कर दिया। अब लेकर बैठे हुए 4 पांडे, 2 पैदा हो जाते तो ढोल बजाते। तबाह किसने की है? हमने की है। अच्छा, ये तो बड़ी बड़ी जो जरा प्रॉब्लम्स है ना, आप लाहौर को देखें, जब हम लोग छोटे थे, जिस एज में आज मेरी पोतियां हैं हम थे, तो कितने परिंदे आते थे, लालड़ियां आती थी, बुलबुलें आती थी, और वो छोटे छोटे वो हमिंग बर्ड्स आते थे, इतने परिंदे आते थे। और ये जो वो होती है फाख्ता, घुग्गी, घुग्गी तो कितनी आती थी, तोतों की डारों की डारें आती थी। हम उन पर कपड़े डाल के पकड़ने की कोशिश भी करते थे, इधर से बंद करते तो उधर से निकल जाते थे। कितना वो बचपन की चीजें, और डारों की डालें आती थी। काम करते होते थे ना चिड़िया। हाँ जी, हाँ जी, कपड़ा तोतों के लिए बड़ा शौक होता था। मेरे भाइयों ने बड़ी कोशिश की है, तो वो जो है ना, वो एक तरफ से उन्होंने बेचारों ने छोटे थे, अम्मियों को भी पता था पकड़े पकड़े तो जाने नहीं इनसे, तो अम्मी के दुपट्टे मल मल के डालते थे ऊपर, तो वो एक तरफ से पकड़ते थे, वो दूसरी तरफ से टूं करके निकल के भाग जाते थे। तो डारों की डालें शाम को आती थी, छतों पर उतरते थे, उनको दाना भी डालते थे, सब कुछ करते थे। और मुझे अभी तक याद है कि ये एक्टिविटी होती थी कि बची हुई रोटियों के पोरे बनाओ, परिंदे आएंगे पाना, तो हम बड़ी खुशी से ही काम करते थे, और शाम को परिंदे आते थे, हम वेट करते थे। कहाँ गए सारे? हमने सारा जो खेतों का इलाका था, मैं देख रही थी 1941 की पिक्चर्स देख रही थी, नेट पर आप ढूंढेंगे आपको भी मिल जाएंगी, तो चौबुर्जी सारे खेत है, सिर्फ चौबुर्जी है बीच में, वो चौबुर्जी का जो मेन पॉइंट है, सारे खेत हैं, और लोग खेतों में बैठकर बीज बो रहे हैं फसल का, मुंजी बो रहे हैं, वो पानी खड़ा ना पानी के अंदर, तो उससे मैंने कही मुंजी बो रहे हैं। आप देखिए सारा खेत था। आज ये BRB तक हमने हाउसिंग सोसाइटीज बना दी, नतीजा क्या है? कौवे तक नजर नहीं आते। पहले इतने कौवे, याद है कितने कौवे आते थे, काए 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 काए, कान पड़ी आवाजें सुनाई देती थी। एग्जैक्टली मैं यही लफ्ज थे मेरे मुंह में, कि हाथ में आप रोटी पकड़ खड़े हैं तो एक डाइव मारते थे। और वो आप देखिए चील और कौवे, और ये प्रैक्टिकली होता था कि शाम होती थी ना, तो अम्मी आवाज देती थी चूचे बंद कर दो, और अगर कोई चूचा रह गया तो चील या कौवा वो डाइव करते थे और ले गए चूचा, बैठे रहो तुम। कितना होता था, चिड़ियां कितनी आती थी, और चिड़ियों के आलने कितना तंग करते थे, जो घोंसले बनाती थी वो फिर बना देती थी, फिर हमारी माएँ हमें तोड़ने नहीं देती थी कि अभी उनके बच्चे हैं खबरदार, तो वो गंद पड़ता रहता था। और किताबों की शेल्फों में जहां उनको जगह मिलती थी वहां वो आलना बना देते थे। अब वो खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि हमने उनकी फसलें खत्म कर दी, दूर दूर तक हमने हाउसिंग स्कीम्स बना दी। दुनिया में कोई मुल्क ऐसा बेवकूफ और जालिम नहीं होगा, और वहां की गवर्नमेंट इतनी अकल से पैदल नहीं होगी कि जराई जमीन के ऊपर वो कंस्ट्रक्शन करवा। आप ऑस्ट्रेलिया या कनाडा, खास तौर पर ऑस्ट्रेलिया की इमिग्रेशन लेना चाहे ना, तो वो आपको इस शर्त पर देते हैं कि आ जाओ फार्मिंग करोगे, क्योंकि उनके पास जराई जमीन है, वो तो आपको कुछ नहीं करने देते। फार्मिंग करोगे। अभी मैं देख रही थी कि तुर्की में और नीदरलैंड में वो आपको पल्ले से पैसे दे रहे हैं, पल्ले से पैसे दे रहे हैं। किस कंडीशन पर? उनके लोग देहाती इलाके छोड़ के शहरों में सेटल हो गए, वो कहते हैं देहात में रहोगे, जमीन आबाद करोगे, शादी भी यही करोगे, या अपनी फैमिली ले आओ, इट्स ओके, दोनों बातें पॉसिबल है। हम तुम्हें पैसे देंगे, हम पैसे देंगे तुम्हें, लेकिन तुम शहर नहीं आओगे, तुम गांव में रहोगे और गांव की जमीन आबाद करोगे। ये पाकिस्तान में मैंने ये अनोखा हाल देखा है कि सारी जराई जमीन पर हाउसिंग सोसाइटीज खड़ी कर दी गई, और सारी नया बना है सारी वो जराई जमीन है, और जराई जमीन के खात्मे की वजह से ये सब कुछ आप भुगत रहे हैं। कि आपको टमाटर भी भारत से मंगाने पड़ते हैं, आपका प्याज भी भारत से आ रहा है, या आपको ये नहीं और मुल्कों से लेने पड़ रहे हैं। उसके अलावा ये पानी के खड़े होने के मसाइल, ये सब इसी वजह से है। अब बात ये है कि जहां हम माहौल के साथ इतना जुल्म करेंगे, वहां पर तो फिर माहौल तबाह होगा। ना मैं भी कहेंगे हम लोग तो जिंदगियां खा गए। नहीं तो लोगों ने भी तो छतों में चीजें डालनी छोड़ दी है ना, क्या कहाँ करें? से आते हैं परिंदे? नहीं जी, पर आप डाल भी ले, है ही नहीं, तादाद बहुत कम हो गई है। आप आदाद शुमार उठाकर देखें ना, इस वक्त मेरे सामने एग्जैक्ट नहीं है, मैं देखकर बताऊंगी आपको कि कितनी स्पीशीज जो है वो तकरीबन खत्म हो गई है पाकिस्तान में, और तादाद बहुत कम हो गई है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल की बात कर रही हूँ, रेशो निकाला था मैंने कुछ अर्सा पहले, नंबर्स मुझे इस वक्त याद नहीं है, लेकिन रेशो यूं था कि अगर फर्ज करें पहले 10,000 चिड़िया थी तो अब 1,000 रह गई। इतना फर्क पड़ गया। ये आम चिड़िया,
उन्होंने सिलाई किया हुआ और साथ मेरे बच्चे रखे हुए माशाल्लाह इतनी चिड़िया आती है। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी अम्मी वो डालती थी बाजरा, तो उनकी कबर में पानी डाल देती। एक वक्त में एक बंदा बोला करे जी। इस वक्त ना 4 बजे निकली इतनी चिड़िया होती हाँ, है तो वो उस तो पे बहुत बारिश ज्यादा हुई तो दरख्त के ऊपर तारों के ऊपर जमीन पे वो ऐसे फैली हुई चिड़िया वो अल्हम्दुलिल्लाह सही कह रही है। बन जाता है, हमने भी डाला होता है। तो ये जो हमने माहौल को तबाह कर दिया है, ये उसका नतीजा, ये जो आप स्मॉग भुगत रहे हैं, ये जो आप बेमौसमे मौसम भुगत रहे हैं, ये सब माहौल की तबाहकारी है जो हमने भरपा कर दी है। अब इसको खत्म करने के लिए भी काम हमें ही करना होगा। जमीनों को तो खैर हम नहीं हल कर सकते, हमारे बस में नहीं है, ये तो गवर्नमेंट्स कर सकती हैं। लेकिन इस वक्त जो करने का काम है वो ये है कि दरख्त लगाए जाए, शजरकारी की जाए, सदका भी है और माहौल को बचाने का जरिया भी यही है हमारे पास, और कोई जरिया नहीं। तो काम करें, इंशाअल्लाह अल्लाह खैर करेगा। लेकिन बहरहाल एक हकीकत ये है कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कुर्बे क़यामत में तुम ये निशानियां देखोगे कि अमानतदार को बददियानत समझा जाएगा और बददियानत को अमानतदार, झूठे को सच्चा कहा जाएगा, सच्चे को झूठा, और रुएबज़ा खूब बोलेगा। और साहबा ने कहा कि रुएबज़ा क्या है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? आपने कहा कमीना आदमी, जिसे लोगों के मुआमलात का इंचार्ज बना दिया जाएगा। तो माजरत के साथ आपके हुक्मरानों की सारी लौट ऐसी ही है, नकम्मे, ना अहल और बिल्कुल ही बेवकूफ। एक आम कॉमन सेंस जो घर चलाने वाले आप मुझ जैसे लोगों में है, वो उनमें वो भी नहीं। कमीना इतने कमीना आपने हाँ जी बिल्कुल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ना कि कमीना जो कमीने ही की औलाद होगा। तो मैंने आपसे अर्ज किया था कि ये कमीना इब्ने कमीना, जैसे हज़रत यूसुफ के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था ना करीम इब्ने करीम इब्ने करीम, तो आपने कहा कि कमीना जो जो नस्ली कमीना होगा। तो नस्ली कमीने का क्या मतलब है? उसका बाप भी कमीना होगा। कमीना होना क्या होता है? कमीन किसको कहते हैं? छोटे दर्जे के लोगों को। दर्जात छोटे क्या होते हैं? दर्जात मतलब अखलाक का छोटा होना, सोच का छोटा होना। तो कमीनगी एक सिफत है, उसमें तंग दिली और बखीली सबसे अहम है। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल, फिर मैं माजरत करूंगी लेकिन हमारे हुक्मरान है, उन्हें सिवाय अपने किसी की नहीं पड़ी, अपनी तो उन्होंने नस्लें संवार ली है। और आम लोगों का आप देखें कि ये खड़े हैं, खुद इन्होंने लाखों के जूते पहने हुए, और जो इर्द गिर्द बेचारे बच्चे खड़े हैं उनके पैरों में जूता नहीं। खुद ये इनके बच्चे ऑक्सफोर्ड वगैरह से पढ़कर आ रहे हैं, और जो पाकिस्तान का बच्चा है उसको क्या हासिल है? आप देखिए कि खुद ये लोग जाते हैं तो अमेरिका यूरोप से इलाज करा कर आते हैं। तो जो हमारा आम बेचारा बंदा है, अभी रात को कैसर में जो मेरा ड्राइवर है उस बेचारे की बेटी गिरी, उसकी यहाँ से थोड़ी फट गई, ठीक है, छोटी सी बच्ची है। तो मैंने कहा कैसर उसका क्या किया? कहना आंटी मैं ना हल्दी लगा देती, बिकॉज ही कांट अफोर्ड ना। अगर मेरी बच्ची को लगेगी मैं तो लेकर जाऊंगी ना डॉक्टर पर, लेकिन बात ये प्राइवेट में, गवर्नमेंट में तो मुझे भी नहीं जगह मिल रही, तो मेरे पास पैसे हैं, मैं प्राइवेट में जाऊंगी और फिर मैं उसको कहूंगी टांके ना लगाना, निशान नहीं जाएंगे। तो फिर वो उसकी टेप्स वगैरह वो सब बड़ा महंगा है, वो कहेगा अच्छा नहीं ले आओ। अब वो तो अफोर्ड नहीं करता, तो कहने लगा आंटी जी तो मैं लेके जाता थे उन्हें, फिर टांके लगा देने से तो मैं हल्दी पर देती। बेशक हल्दी में अल्लाह शिफा डाल देंगे, लेकिन बात ये है कि ये है ना काम बंदे की जिंदगी, ये काम बंदे की जिंदगी तो ये है। खुद तो इनको अपने सर्जरीज के लिए जो है ये लोग जाते हैं उठकर गैर मुमालिक में और अपनी ब्यूटीफाइंग करा कर आते हैं सारे के सारे। कोई हेयर ट्रांसप्लांट करा रहा है तो कोई जो है शक्ल संवार रहा है, और हमारे जो बच्चे हैं उनकी नस्लें जो है वो, उनके पास कोई फ्यूचर नहीं। अभी जो 4 स्कूल हैं वो भी ये जो है प्राइवेटाइज करने लगे हैं, यूनिवर्सिटी वैसे ही पहले कर दी हुई है। पहले कर दी हुई है। अब फिर वही बात है, जैसे अब देखें ये जो सलमा है इसके 4 बच्चे हैं, कैसर की 5 बच्चियां हैं, इसी तरह लोगों के 4-4 आमतौर पर 4-4 5-5 बच्चे। मुझे बताएं जिस बेचारे की इतनी सी सैलरी है वो अपने बच्चों को कहाँ से पढ़ाएगा जब ये इनको प्राइवेटाइज कर देंगे? अगर वो 1000 रुपए भी फीस रखें वो कहाँ से देगा? तो गरीब के बच्चे पर तो ये रास्ता ही बंद कर रहे हैं ना। ये है कमीनगी। कमीनगी होती है अपनी पड़ी रहना, वो जिसको कहते हैं ना, मुहावरा है पंजाबी का, अपना ढिड ना भरे तो कुड़मा आगे की तरह। इनके अपने पेट नहीं भरते, ये आवाम को क्या देंगे? और पाकिस्तान जैसे मुल्क में आप देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, पाकिस्तान में फ्रूट्स इतने हैं कि गर्मियों में जब आप नहर से गुजरते हैं ना, खाली खुशबू से आपका पेट भर जाता है। पाकिस्तान में
छोटा सा एरिया हाँ ऐसे है। नहीं, मेरी सास पूछी किस तरह होता है, जैसे फ्री में दे देंगे, सस्ता पड़ा है। मैं कहा सस्ता कोई नहीं होता, रेट वही है। दुनिया की निस्बत हाँ। बहुत सस्ता है। आप देखिए जैसे अब ऑस्ट्रेलिया में जिनके आपके अपने बच्चे जो बाहर बैठे हैं, आप मुन्निम से पूछे, उनको तो पहले वो करना पड़ता है, ऑर्डर बुक कराना पड़ता है 6-6 महीने पहले कि हमें आम चाहिए, हमें फुलान चाहिए, और फिर किस रेट पे मिलता है। यानी कि अभी कल मैं हंसी पड़ी, मेरी मजाक हो रहा था, मेरी दोस्त है सऊदीया में है, तो कहने लगी कि पालक मैं लाई हूँ तो 1 किलो पालक तुम्हें पता है कितने की, 1500 रुपए। रियाल को कन्वर्ट कर रही थी, और मैंने कहा माफ कर दो बाजी, अब तुम वहां के रुपयों में गिना करो। नहीं नहीं कहती, पाकिस्तान में रुल रही होती है। तो यहाँ और वहां के एतबार से रेट्स में बहुत फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है। दूसरी बात ये है कि आप देखिए, अब जैसे सर्दियां हैं तो आप देखिए ड्राई फ्रूट्स माशाल्लाह, और बाकायदा पाकिस्तानी अलग लगा है, ईरानी अलग लगा है, और पाकिस्तानी फ्रूट ईरानी फ्रूट से ज्यादा अच्छा टेस्ट बहुत। ईरानी फ्रूट बड़ा है मगर उसमें टेस्ट नहीं है, और पाकिस्तानी फ्रूट का साइज छोटा है मगर कोई लज्जत है माशाल्लाह, कोई लज्जत है। भेजे गिलगित से इसने सेब भेजे, ऐसे अच्छे सेब मैंने आज तक बिल्कुल, इतने अच्छे और आप देखिए कि वहां की खुबानी भी ऐसी है माशाल्लाह। अखरोट बिल्कुल, अखरोट है, बहुत मीठा अखरोट है। हमें तो इन चीजों में खुद कफील हो जाने। अखरोट का तेल ही मान नहीं है, अखरोट का तेल कभी यूज किया? मुझे मेरी एक दोस्त ने गिफ्ट किया तो यानी कि उनकी जो है मैका, वो गिलगित का था, तो वो जो है उन्होंने मुझे इतना सा, वो आप जैसे आता है ना सौगात के तौर पर, उसने मुझे इतना सा दिया, इतना लाइट वेट और इतना खुशबूदार तेल है। तो वो माशाल्लाह तेल ही और ही की तरह का तेल है। तो माशाल्लाह पाकिस्तान में किसी चीज की कमी नहीं है। हलाल गोश्त पाकिस्तान का देखें, दूध पाकिस्तान का देखें, कपड़ा पाकिस्तान का देखें। पाकिस्तान में क्या नहीं है? पाकिस्तान की यूथ ही मान नहीं है। पाकिस्तान में सिर्फ कयादत की कमी, ईमानदारी सिर्फ कयादत की कमी है। अगर हम सही कयादत के लिए लोग चुन ले तो चीजें ठीक हो सकती हैं। अल्लाह हम लोगों के लिए आसानी के मामलात फरमाए। अब इंशाल्लाह पीर से जो हमारी क्लास शुरू होगी उसमें हम अहादीस कवर करेंगे। मैंने आपको वैसे सारी तफसील बता दी है कैटेगोरिकली, लेकिन इनकी अहादीस सुनाऊंगी, सारी नहीं सुनाऊंगी वरना फिर पूरा वीक लग जाएगा। इंशाल्लाह मैं आपको सिलेक्टेड सुनाऊंगी, ठीक है? तो कोई भी बात आप पूछना चाहें आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो पीर और मंगल में हम इस टॉपिक को कवर करेंगे, और बुध को इंशाल्लाह हम दोबारा रुजू करेंगे इलल कुरान। वैसे ये भी कुरान ही है, कुरान का एक मौजू है, लेकिन इंशाल्लाह हम उधर पलटे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।